نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، زندگی بھر مانگتا رہتا ہے، اور اللہ زندگی بھر دعاؤں کو قبول کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس کو نظر کہ اللہ اپنے طریقے سے دعا قبول کرتا ہے۔ اگر اللہ ایسے دعا قبول کرے نا، آپ نے ادھر کہا اے اللہ میری تنخواہ ڈبل کر دے، آفس گئے باس نے کہا کہ جناب نئے وزیر اعظم نے جو اعلان کیا ہے اس کی منظوری ہو گئی، ٹھا ٹھا کر کے ایسے دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو غیب پر ایمان ختم، پھر تو دعا کی ترغیب دینے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ سب لوگ مصلی لے کے مسجد میں آ جائیں گے، سارا دن دعائیں مانگتے رہیں گے کہ اللہ سے جو مانگو ملتا ہے، خربوزہ مانگو خربوزہ ملتا ہے، تربوز مانگو تربوز ملتا ہے، افطاری میں پکوڑے مانگو پکوڑے ملتے ہیں، سموسے مانگو بھوک لگ رہی ہے کیا کریں سموسے ملتے ہیں، جو مانگو وہ ملتا ہے۔ دعائیں تو لازمی قبول ہوتی ہیں، لیکن انداز وہ ہوتا ہے جو اللہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں اپنے طریقے سے کروں گا۔ اب اس کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ کیسے قبول ہوتی ہے۔ بعض دفعہ جو چیز مانگ رہے ہیں اللہ وہی دے دیتا ہے آپ کو، بعض دفعہ اس کا متبادل دے دیتا ہے، آلٹرنیٹ دے دیتا ہے، بعض دفعہ نہ آلٹرنیٹ دیتا ہے نہ وہ چیز دیتا ہے۔ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کے لیے بچی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اس کو ٹھیک کر دے، وہ ٹھیک نہیں ہوئی لیکن دوسری نے بیمار ہونا تھا، اللہ نے اس سے وبا کو ٹال دیا۔ تو جن کا غیب پر ایمان ہوتا ہے وہ تو مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ پتہ ہے بھائی یہ ہو نہیں سکتا کہ جس خدا نے کہا ہے کہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، حدیث میں آتا ہے اللہ میں اتنی غیرت ہے کہ جب کوئی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے تو اللہ کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے حیا آتی۔ بڑے سیٹ کے پاس کوئی بھکاری جائے اور پیسے مانگے اور وہ اس کو دھتکار دے تو بھکاری کہے گا نا یار نام تو بڑا سنا تھا آپ کا، بڑے سخی ہو۔ تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹائے، دیتا ہے لازمی۔ تبھی ہم نے اہل اللہ کو دیکھا ہے کہ مانگتے بہت ہیں، بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں۔ لوگ ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہر وقت مصلی پہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں لمبی لمبی، ملتا تو کچھ ہے نہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ بہت ملتا ہے اللہ سے مانگنے سے، لیکن اللہ کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ صرف وہ مانگے جن کو غیب پر یقین ہے۔ یعقوب علیہ السلام ساری زندگی مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے، اس مانگنے کا بدلہ کیا ملا ہے؟ دوسرا بیٹا بھی اللہ نے چھین لیا۔ عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ پہلا بیٹا گم ہوا تو اللہ سے اس کے ملنے کی دعائیں مانگتے رہے۔ دعا کیا قبول ہو رہی ہے؟ قحط پڑ گیا، کھانے پینے سے بھی گئے، اس سے بڑی مشکل، راشن لینے کے لیے بھیجا مصر اپنے بیٹوں کو، تو دوسرا بیٹا بھی بولو گیا، وہ بھی بادشاہ نے رکھ لی۔ روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ آپ کی اولادیں آپ سے کیا کہنے لگی؟ تاللہ تفتأ تذکر یوسف، اللہ کی قسم آپ یوسف کو ابھی تک یاد رکھا ہوا ہے، حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، آپ کی جان نہ چلی جائے۔ تو زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ سے مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں لیکن اللہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، میرا تو دوسرا بیٹا بھی گیا۔ جب دوسرا بیٹا بھی گیا ہے نا، اس وقت یہ الفاظ کہیں کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ گھر والے کہنے لگے کیا آپ کو ابھی تک یاد ہے؟ کچھ چیزیں غیر اختیاری ہوتی ہیں، اپنے اختیار سے غم کو سوچنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ وہ غم جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس پہ آپ کو گناہ نہیں ملتا بلکہ صبر پہ ثواب ملتا ہے۔ شریعت میں حکم یہ ہے کہ غم کو بھول جاؤ، اس کو ایک ہی چیز کو لے کے مت بیٹھے رہو۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے اتنی محبت، ظاہر ہے اس بیٹے میں بہت ساری خصوصیات تھیں، وہ جانتے تھے کہ اللہ ان کو پیغمبر بنائے گا، کہ اتنے عرصے کے بعد بھی آپ کے دل سے غم نہیں نکلا، لیکن اس غم کو لے کر زندگی گزار دی، کسی کے سامنے اللہ کی شکایت نہیں کی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور دعا قبول کیسے ہو رہی ہے کہ دوسرا بیٹا بھی گیا۔
بیٹوں نے آ کے بتایا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی جس کی وجہ سے بادشاہ نے اس کو رکھ لیا. قال بل سولت لکم انفسکم امرا. باپ نے کہا تم نے جیسے پہلے ایک کہانی گڑھی تھی دوبارہ سے ایک کہانی گڑھ لی ہے. حالانکہ اس دفعہ بیٹے سچ بول رہے تھے, چوری تو نہیں کی تھی لیکن الزام لگا تھا چوری کا. تو یعقوب علیہ السلام نے دوسرے بیٹے کے جانے پہ ایک لفظ ناشکری کا زبان سے نہیں نکالا, بلکہ کیا کہا, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. میں اپنا غم تمہارے سامنے بیان نہیں کرتا, صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں, اور اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا مطلب؟ وہ مجھے تسلی دے رہا ہے, اس میں خیر ہوگی. ہمارا کام ہے مانگنا, بھکاری ہیں یہ تو ملحد اور خدا کے منکر لوگ ہیں جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ دعائیں مانگتے ہیں اور ان کو ملتا کچھ نہیں ہے. او بھائی ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ رب کیسے دے رہا ہے, ہمیں اس نے پابند بنا دیا مانگو, تو ہمیں اہل اللہ کو تو مزہ اس سے آتا ہے کہ اس نے ہمیں بول دیا مانگو, وہ نہ بھی دے, مانگنا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. تو میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام مانگتے رہے, پھر دوسرا بیٹا بھی چھن گیا, کوئی لفظ مایوسی کا زبان سے نہیں نکالا. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ مسلسل دعا مانگتا ہے اور اللہ قبول کرتا ہی رہتا ہے, یہاں تک کہ یہ بندہ ایک دن زبان سے ایک لفظ نکالتا ہے, کیونکہ اس کو قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہوتی نا دعا. یہ زبان سے کیا لفظ نکالتا ہے کہ میں دعا مانگتا ہوں مگر اللہ قبول بولو نہیں کرتا. جیسے معاذ اللہ نقل کفر کہ یعقوب علیہ السلام اگر کہہ دیتے کہ اللہ کئی سال سے دعا مانگ رہا تھا بیٹا مل جائے مگر تو نے تو دوسرا بھی چھین لیا, لہذا ثابت یہ ہوا کہ میں مانگتا تو ہوں لیکن اوپر والا قبول بولو نہیں کرتا. اگر یہ لفظ زبان سے نکالتے جیسے کہ آج کل لوگ نکالتے ہیں زبان سے, تو حدیث میں آتا ہے یہ جو جملہ زبان سے نکالا ہے اس کے بعد سے اللہ قبول کرنا چھوڑ دیتے. اس سے پہلے ہو رہی تھی, آپ نے یہ لفظ کہہ دیا اس کو ہلکا سمجھ کے, اللہ کے ترازو میں یہ کلمہ یہ چھوٹا سا جملہ بہت بھاری ہے اللہ کی غضب کو دعوت دینے کے لیے. اللہ کہتے ہیں مجھے تانا دے دیا کہ میں قبول نہیں کرتا. گھروں میں جھگڑا ہوتا ہے نا, عورت کہتی ہے مرد کھلا کے تھک جائے, بیوی کہتی ہے ہاتھ تنگ کیا ہوا ہے کھلاتے نہیں ہوں. بعض دفعہ آدمی کو غصہ آتا ہے کہ اب میں ہاتھ اپنا تنگ کر کے دکھاؤں گا, اب انڈے نہیں لے کر آؤں گا. میں کہتا ہوں چنگیز خان بھی, اگر کوئی چنگیز خان کی اولاد ہے نا اس میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ بیوی کہے کہ 6 انڈے چاہیے اور وہ ان 6 کو 4 کر کے دکھا دے کہ نہیں آج 4 انڈے آئیں گے 6 نہیں آئیں گے. کوئی ہے ایسا مائی کا لال؟ کوئی ایسا مائی کا لال پیدا نہیں ہو. تو استنبول کیسے فتح کرو گے؟ صحیح, استنبول کیسے فتح کرو گے؟ سلطان محمد فاتح نے استنبول فتح کیا تھا نا. ایک بڑے بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی کہ فرعون نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا اور بنی اسرائیل کے نا, لیکن موسیٰ علیہ السلام جب صندوق سے نکلے فرعون نے ارادہ کیا اس کو بھی قتل کروں. فرعون کی بیوی نے کہا لا تقتلوہ, اسے قتل مت کرو. فرعون نے کہا اچھا, فرعون نے کیا کہا ٹھیک, اٹ از اوکے نو پرابلم. سمجھتے ہو؟ تو یہ ہمارے لیے بڑی تسلی کی بات ہے, یہ ہمارے لیے بڑی تسلی کی بات ہے کہ جب فرعون جیسا آدمی گھر میں فرعون نہیں تھا تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں یار. چلتے رہو جیسے زندگی گزار رہے ہو, جتنے انڈے کہے ہیں اتنے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں سکسیس یا کامیابی بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اور دنیا کی نظر میں کامیابی بالکل ایک بولو الگ چیز ہے. دونوں میں 180 ڈگری کا فاصلہ ہے. تبھی مذہبی لوگوں میں جو حقیقت میں مذہبی ہیں, خوب سمجھ لو, جب میں کہتا ہوں نا مذہبی تو مذہب کا گیٹ اپ مراد نہیں ہوتا. کچھ لوگ مذہبی گیٹ اپ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, مذہبی ہوتے نہیں ہیں, نہ انہیں بات کرنے کی تمیز ہوتی ہے,
حب جاہ حب مال کے مریض ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس صحیح نالج ہوتی ہے، یا نالج ہوتی ہے تو جان کر حق چھپاتے ہیں. ایک اہم بات یاد رکھو، میرے بیان میں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ آتا رہتا ہے نا بیچ میں نے 2-3 بیانوں میں ایک مثال دی تھی کہ کمزور کا ساتھ دو گے تو سب آپ کا ساتھ دیں گے، طاقتور کا ساتھ دو گے تو کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، آپ بدنام ہو جاؤ گے. یہ مثال دی تھی نا، چاہے وہ کمزور ظالم بھی کیوں نہ ہو. لیکن رواج کیا ہے، جیسے میں نے ایک مثال دی تھی، بڑی گاڑی جب بائک والے کو ٹکر مار دے تو لوگ فیور گاڑی والے کو کر رہے ہوتے ہیں یا بائک والے کو؟ بائک والے کو. اور گاڑی والا پٹ رہا ہوتا ہے. کیا آپ نے اس وقت یہ تحقیق کی ہوتی ہے کہ غلطی گاڑی والے کی ہے یا بائک والے کی؟ کبھی لوگوں نے تحقیق کی ہوتی ہے؟ نہ. ایسے موقع پہ اگر کوئی شخص وہاں کھڑے ہو کر کہنا شروع کر دے کہ لوگوں غلطی بائک والے کی ہے، اور دلیل بھی دے، دیکھو یہ کیمرے سے پتا چل رہا ہے غلطی بائک والے کی ہے، اس کو گاڑی والے کو مت مارو، تو پتہ ہے لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے اشرافیہ اور دولت کا بھوکا ہے اور طاقتور لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں. تو یہ مائنڈ ہے لوگوں کا ایک ذہن ہے، یہ بنا ہوا ذہن ہے کہ حق کا ساتھ نہیں دینا. نہ ساتھ اس کا دینا ہے جس کے ساتھ دینے پر آپ کو لوگوں کی طرف سے ہمدردیاں ملتی ہیں. میں نے مثال دی تھی کہ اسی بیس پہ کفریہ طاقتوں نے عورت کے حقوق کے نام کا منجن بیچ کے لوگوں کی ہمدردیاں لی ہیں. وومن رائٹس، خواتین کے حقوق، کیونکہ عورت کمزور ہے. جب آپ کمزور کے حقوق کی آواز اٹھاؤ گے ساری دنیا آپ کا ساتھ دے گی. قطع نظر اس سے کہ بھائی یہ حقوق بنتے بھی ہیں کہ نہیں بنتے، اس سے طاقتور جو مرد ہے ایسا تو نہیں اس پہ ظلم ہونا شروع ہو جائے. نہ لوگ ساتھ ہمیشہ کس کا دیں گے؟ کمزور کا. نہیں یقین آتا کہیں جھگڑا دیکھ لو، کہیں بھی ایئرپورٹ پہ یا کسی بھی پبلک کی جگہ پہ کسی مرد کا کسی خاتون سے پھڈا ہو رہا ہو، آپ کے اپنے رشتہ دار بنا اس خاتون کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے. یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں غلطی کس کی ہے. تو یہ ایک ذہن ہے، ایک یوں سمجھو کہ نفسیات ہے لوگوں کی. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے ایک بات لکھی ہے کہ جو ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں، محقق ہوتے ہیں، کسی بھی چیز میں اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے تحقیق کرتے ہیں، اکثر پبلک ان کے خلاف ہی رہتی ہے. عوامی حمایت نہیں ملتی ان کو بیچاروں کو. اس لیے نہیں ملتی کہ وہ تحقیق کے بعد ایک بات کہتے ہیں. عوام کا ایک مزاج ہوتا ہے، عوام اس مزاج کو دیکھ کے چل رہی ہوتی ہے کہ اس مائنڈ کے حساب سے آپ بات کرو گے تو پبلک میں بلے بلے ہوگی، اس کے ہٹ کے چلو گے تو پبلک میں بلے بلے نہیں ہوگی. تو کچھ لوگوں کی نا مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں. اسی مائنڈ سیٹ میں ایک اور چیز بھی ہے، قوم پرستی. آپ کسی قوم سے آپ کا تعلق ہے، آپ جب دوسری قوم کے خلاف تحریک چلاؤ گے سب آپ کا ساتھ دیں گے، کیونکہ لوگوں کی نفسیات ہے میں قوم پرستی داخل ہے، اپنی قوم کو فیور کرنا اور دوسری قوم کو برا بلا کرنا. لیکن اگر آپ کسی دوسری قوم کے مقابلے میں اپنی قوم کی مخالفت کرو گے، وہ مخالفت جائز بھی ہوگی، آپ کا کیا خیال ہے آپ کی قوم کے لوگ اس مخالفت کو مانیں گے؟ بولو. نہیں مانیں گے، کبھی بھی نہیں مانیں گے، بلکہ آپ کو غدار کہیں گے، آپ کو نمک حرام کہیں گے، برا بلا کہیں گے، حالانکہ آپ کی قوم ظلم کر رہی ہوگی. ایسے موقع پہ کوئی محقق آپ کی قوم میں اٹھے اور کہے کہ غلطی ہماری قوم کی ہے، فلاں برا نہیں ہے، تو پبلک اس کا ساتھ نہیں دے گی، پبلک اس کو الٹا برا بلا کہنا شروع کر دے گی. تو خوب اچھی طرح سمجھ لو میرے بھائی، دنیا کے کرائیٹیریا بالکل ڈیفرنٹ ہے، آخرت کا کرائیٹیریا بالکل ڈیفرنٹ. بڑا مشکل ہے خدا کی قسم مذہب پہ چلنا، حق پہ چلنا بہت مشکل ہے. نماز روزے کی حد تک ٹھیک ہے، آپ کسی چیز کو حق سمجھتے ہو اور اس کو بیان کر دو جبکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ اس پہ قوم سے مجھے فیور نہیں ملے گا. یہ بڑے راسخ فی العلم اور جن کا اللہ سے بڑا گہرا تعلق ہے ان لوگوں کا کام ہے یہ عام آدمی کا کہ بس کا نہیں ہے یہ. تو یہ عوام کا کام ہے کہ عوام یہی ہوتی ہے کہ آپ کی قوم صحیح کرے تو بھی صحیح ہے، غلط کرے تو بھی صحیح ہے. میں نام نہیں لوں گا قوم کا، ایک قوم سے پوچھا کہ تم لوگ اپنے فلاں کو ووٹ دے کے ہمیشہ جتواتے ہو جبکہ اس نے تمہیں کبھی کچھ دیا نہیں ہے. تو اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ وہ مانا کہ اس نے ہمیں کبھی کچھ نہیں دیا. اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ کہ مخالف قوم سے لڑنا بھی تو ہے نا. سمجھ رہے ہو؟ ہمیں دھیلا نہیں ملے، مخالف قوم کا بیڑا غرق ہو جائے چاہے اپنا کچھ بھی حاصل نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ یہ چل رہا ہے دوسرے کی کو نیچا دکھانے کے لیے نا اپنا بیڑا غرق بھی کر دینا. یعنی آپ کا لیڈر کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اس لیے صرف جتوا رہے ہو کہ وہ ہماری قوم کا ہے،
تو مخالف قوم کا آدمی چاہے ہمیں فیور بھی کرے، ملک کی تعمیر و ترقی کا ذریعہ بھی بنے، سب کچھ ہے، لیکن چونکہ ہماری قوم کا نہیں ہے تو ہم نے بہرحال اپنے آدمی کو نہیں اپنے آپ کو جتوانا ہے، تاکہ دوسرا ایک دفعہ ذلیل تو ہو جائے نا. یہ ہے اٹ از کالڈ کھوپڑی. یہ مارکیٹ میں کون سی والی کھوپڑی چل رہی ہے؟ یہ چل رہی ہے. میں نے کہا پھر تمہاری مقدر میں، تمہاری قسمت میں ذلت مقدر ہے تمہارا. اس کو میں نے یہ کہے تھے، یہ 15-20 سال پرانی بات ہے. میں نے کہا پھر ذلت تمہارا ہمیشہ کے لیے مقدر. اور اب تک وہ الحمدللہ مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں؟ ذلیل ہی چل رہے ہیں. اب کون سی قوم ہے میں نہیں بتاؤں گا آپ کو، میں کیوں قومی لڑائی میں لوگوں کو ڈالوں. ذلیل ہی چل رہے ہیں مارکیٹ میں. یہ ہے. اس لیے میرے بھائی اللہ کے سوا نا حق کہیں بھی نہیں ہے، سب بکواس ہے. یہ سارے سیاسی لیڈر بکواس کرتے ہیں، حق وقت کی باتیں جو کرتے ہیں نا، ہم حق پہ لائیں گے. بھائی اپنا منجن ہے، کیا ہے اپنا منجن ہے، تو وہ بیچ رہے ہیں، آپ لے لیا کرو، فائدہ ہوتا ہے اس میں، ان کو بھی ہوتا ہے آپ کو بھی ہوتا ہے. آپ یہ دیکھا کرو کس وقت کون درست ہے، بس اس کو لائے. باقی کوئی سب منجن بہت چل رہا ہے مارکیٹ میں. راسخ فی العلم لوگ، جن کو علم میں رسوخ ہے، جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے. خدا کی قسم یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب سے زیادہ مشکل عبادت یہ ہے. آپ کو بتایا میں جب مولوی بن رہا تھا نا، تو مجھے سب سے زیادہ پتہ ہے کس چیز سے ڈر لگتا تھا. مجھے یہ خوف کبھی بھی نہیں ہوا کہ مولوی بننے کے بعد مجھے کھانے کو کہاں سے ملے گا. کبھی بھی خوف نہیں ہوا الحمدللہ. پتہ نہیں ایک دل میں اللہ نے تسلی ڈالی ہوئی تھی کہ اللہ کھلائے گا. مجھے یہ خوف بھی نہیں ہوا کہ لوگ ملا کہہ کے مذاق اڑائیں گے. میں نے کہا چھوڑو، وہ دور سے میں گزر چکا تھا. جتنا لوگوں نے ملا کہنا تھا کہہ دیا تھا. کوئی بھی خوف نہیں تھا. مجھے یہ خوف بھی نہیں تھا کہ کوئی مار مور کے نہ چلا جائے، کیونکہ ہم تو خود شہادت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں. یہ بھی نہیں تھا کہ کبھی ٹرک کے نیچے آگے نہ مر جائے. کوئی خوف ہی نہیں تھا. پتہ نہیں ایسا اللہ نے بے فکرہ بنایا ہوا تھا مجھے بچپن سے ہی. جو فکریں ہونی چاہیے تھی وہ بھی نہیں تھی. لیکن ایک مجھے ہوتا تھا بس اپنے بارے میں، ایک چیز کا خوف، وہ یہ کہ میں مولوی بن رہا ہوں. جب انسان مولانا بنتا ہے، عالم بنتا ہے، بیانات میں پہلے سے ہی کرتا تھا، تو لوگوں میں مقبولیت بڑھتی ہے. تو ایک خطرہ بہت ہوتا ہے کہ بہت مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو حق بولنا آپ پر ضروری بن جاتا ہے، اور مصلحت کا تقاضا بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ حق کا پتہ تو ہوتا ہے آپ کو، لیکن اس کا بیان کرنا مصلحت سے خالی ہوتا ہے، تو اس وقت خاموشی اختیار کرنی چاہیے. ہر حق بیان کرنے کا نہیں ہوتا، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے بھائی، وہ حق موقع نہیں ہے بیان کیا جائے. بعض دفعہ آپ کو حق کا پتہ ہوتا ہے اور اس کا موقع بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس سے میری عزت کم ہو جائے گی. خدا کی قسم یہ بڑا مشکل پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے آپ سے ناراض ہو جائیں اور آپ کی عزت اس میں جانے کا خطرہ ہو. یہ بڑا مشکل موقع ہوتا ہے کہ ایسے موقع پہ انسان حق بیان کر دے. تو اس لیے اگر میں نے زندگی میں اپنے لیے سب سے زیادہ کوئی دعا مانگی ہوگی نا اس نوعیت کی دعاؤں میں، تو ان میں کہ اللہم اجعلنا من الذین لا یخافون فیک لومۃ لائم. قرآن کے الفاظ ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم دین سے ہٹو گے، پیچھے ہٹ جاؤ گے، تو اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا یحبونہم ویحبہم، یحبونہ ویحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. ولا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، اور اللہ کے دین کے معاملے میں یا حق کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے. یہ اللہ کے قرآن میں الفاظ ہیں. کیا مطلب؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، جو دین سے پیچھے ہٹے گا، جو دین سے پیچھے ہٹنے کے مختلف درجات ہیں. بالکل ہی کافر ہو جائے، اسلام چھوڑ دے، یہ بھی دین سے پیچھے ہٹنا ہے. یہ بھی دین سے پیچھے ہٹنا ہے کہ آپ اسلام پر مکمل عمل کرتے تھے مگر اسلام تو نہیں چھوڑا، مگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑ دیا آپ نے، اسلامی احکام چھوڑ دیا آپ نے. یہ بھی دین سے پیچھے ہٹنا ہے. دین سے پیچھے ہٹنے کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ 100% اسلام پہ عمل کیا کرتے تھے، اب آدھا عمل کرنا شروع کر دیا. کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، کرنا شروع کر دیا. تو ارتداد کلی ہو یا جزوی ہو، سب اس میں داخل ہے. تو اللہ نے کیا کہا کہ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، تو کوئی بات نہیں، تم پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا. اب دیکھو آیت کا انداز کتنا عجیب ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یوں بتائیں
کہ اے ایمان والو تم میں جو دین سے پیچھے ہٹے گا تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جو دین سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ ہونا چاہیے نا انداز بیان. بھائی جو یہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں, ایک مزدور کو آپ نے کام دیا کہ یار یہ بوری یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دو, وہ نہیں رکھ رہا, آپ کہو بھائی تو نہیں رکھے گا میں اس سے رکھوا لوں گا, یہی کہو گے نا آپ؟ کیا خیال ہے بھائی, کیا ہو گیا آپ لوگ تو ویسے بور بیٹھے ہوئے ہو یار؟ کیوں؟ مجھے خوشی ہوتی ہے خدا کی قسم. خوشی پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ کل کسی کا فون آیا کہ مفتی صاحب 80% لوگ جو آپ کے فینس تھے آپ کو درباری اور اسٹیبلشمنٹ کا پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا یار میں اپنے لیے ایک دعا کیا کرتا تھا, لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم. وہ جو میں آیت کی تشریح کر رہا تھا نا, کہ آیت کی تشریح کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, تم اگر دین سے پیچھے ہٹو گے تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جو اللہ سے محبت کریں گے. تو میں اس آیت کو ایکسپلین کر رہا تھا. ادھر توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو ہونا یہ چاہیے, کوئی مزدور کام نہیں کر رہا, بوریاں اٹھا کے نہیں رکھ رہا, تو آپ کہ تو نہیں کرے گا تو میں یہ بوریاں کسی اور سے اٹھوا لوں گا, یہ ہونا چاہیے نا طرز بیان. تو قرآن کو بھی یہ کہنا چاہیے اے ایمان والو تم حق بیان نہیں کرو گے یا دین سے پیچھے ہٹو گے تو میں ایسے لوگ پیدا کروں گا جو دین سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, یہ ہونا چاہیے نا. لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا. قرآن نے کہا تم اگر دین سے پیچھے ہٹو گے تو میں ایسے لوگ پیدا کروں گا جو اللہ سے محبت کریں گے. یہ عجیب سا طرز کلام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کہ دین سے پیچھے ہٹو گے تو میں ایسے لوگ پیدا کروں گا جو اللہ سے محبت کریں گے. وجہ کیا ہے؟ پیچھے ہٹنے کی بیس دلائل کی کمزوری نہیں ہے, محبت کی کمی ہے. جب انسان جس سے محبت کرتا ہے نا, نہیں چاہتا کہ یہ میرے خلاف ہو, تو ہوتا یہ ہے کہ جب عالم کے سامنے پبلک اور اللہ دونوں میں ٹکراؤ ہو تو جس سے محبت ہوگی وہ اس کی ملامت کی پرواہ کرے گا, جس سے محبت نہیں ہوگی اس سے ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی ہے؟ یہ بہت بڑی آزمائش ہے. تو میں نے ہمیشہ اپنے لیے دعا مانگی کہ جب مولانا بن رہا تھا نا, کیونکہ بعض جگہ پہ حق بیان کرنا پڑتا ہے, آدمی مداہنت میں آ جاتا ہے. مداہنت دہن تیل کو کہتے ہیں عربی میں, پھسلن پیدا ہو جاتی ہے اس میں. کہتا ہے یار یہ میں نے بتا دیا تو میں تو بدنام ہو جاؤں گا. جیسے آپ عورت کے حقوق پہ بات کرو, آپ بدنام نہیں ہوگے, سب آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ ان حقوق پہ بات کرو جو عورت کو مل رہے ہیں لیکن وہ بنتے نہیں ہیں. خدا کی قسم اس پہ بولنا بہت مشکل ہے. بین الاقوامی دنیا بھی آپ کے خلاف ہو جائے گی اور پبلک بھی آپ کے خلاف, خود آپ کے اپنے گھر والے آپ کے خلاف. آج کتنے میں نے موٹیویشنل اسپیکر کو دیکھا ہے صرف مکھن لگانے کے لیے عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ حقوق وہ ہیں جو ہم گھر میں اپنی بیوی کو نہیں دے سکتے, اس کو دے دیا نا یہ حقوق تو وہ ہمارا باپ بن جائے کہ ہمیں گھر سے نکال دے گی. بیلنس بات کرنا, بیلنس, یہ بہت مشکل کام ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ غامدی صاحب کیوں اولاد کے حقوق بیان کرتے ہیں پتا ہے آپ کو؟ غامدی صاحب نے کہہ دیا نا کہ ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے. بولا کہ نہیں بولا؟ کیونکہ زیادہ تر نوجوان یہی سننا چاہتے ہیں کہ ہم پر اپنے ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے. تو انہوں نے پھینک دی مارکیٹ, چلا دی مارکیٹ میں ایک بات. اس پہ کتنے اچھے اچھے کمنٹس آ رہے ہیں کیونکہ نوجوان یہی سننا چاہتا ہے. آزادی سب کو پسند ہے. غامدی صاحب نے بول دیا کہ جی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے. ابے بھائی یہ تو انگریز بھی بولتا ہے حسن سلوک کا حکم ہے. ماں باپ کے ساتھ کیا پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے. ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ پولیس والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے, فوجیوں کے ساتھ بھی ہے, غلاموں کے ساتھ بھی ہے, مولا کے ساتھ بھی ہے. کون سا آپ نے ماں باپ کے لیے آپ نے کوئی نئی چیز لے کر آئے ہو مارکیٹ میں؟ اصل چیز جو ماں باپ کو دوسرے سے جدا کرتی ہے, ماں باپ کی غلامی میں آنا پڑے گا, ہاں غیر شرعی چیزوں میں نہیں. اصل یہ ہے, اس پہ نوجوانوں کو تکلیف ہوتی ہے. اب بتاؤ ماں باپ کی تعداد زیادہ ہے یا نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے؟ ظاہر ہے جوان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے. تو خوش کس کو کیا جا رہا ہے؟ جوانوں کو خوش. تو ہر باطل کے پیچھے نا کمزوروں کے حقوق کا ایک لیبل ہوتا ہے. جتنے بھی باطل لوگ ہوتے ہیں وہ کمزوروں کے حقوق بیان کرتے ہیں, جن لیبل پھر وہ ہمدردیاں لیتے ہیں. غامدی صاحب کا کل ایک کلپ طلاق کے مسائل میں, یہ جو مولویوں نے طلاق کے فضول کے مسائل بنائے ہوئے ہیں, بھائی طلاق سوچ سمجھ کے ہوتی ہے اور پھر طلاق سے پہلے ایک شریعت نے پروسیس بیان کیا ہے, یہ ہوتی ہے. پھر اس میں حکومت کو قانون سازی کی بھی اجازت ہے کہ حکومت اگر کوئی لا بنا دیتی ہے طلاق کے بارے میں تو اس لا کو بھی فالو کرنا پڑے گا. سب نے لکھا یہ ہیں, دیکھو مولویوں نے لوگوں کے گھر اجاڑ دیے, کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں منہ سے غصے میں طلاق نکالوں اور وہ ہو جائے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں نکالوں تو میری مرضی ہو کہ میں اس کو ہوں یا نہیں ہوں. کیا خیال ہے؟ میں نے چھوڑنا ہوگا تو میری مرضی, میں اس کو طلاق کو کنسیڈر کروں گا, نہیں چھوڑنا ہوگا تو کاؤنٹ نہیں کروں گا. تبھی نیچے اتنے کمنٹس. باہر ملکوں میں غامدی صاحب کو بہت فالو کیا جاتا ہے, امریکہ کینیڈا وغیرہ میں, کیونکہ وہ لوگ اسی ٹائپ کا اسلام چاہتے ہیں جس دو آزادیوں سے
جو ہر طرح کی پابندیوں سے پاک اسلام ہو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب میرے جیسے فنڈامنٹلسٹ مولوی کے پاس جب کوئی طلاق دے کے آئے گا، غصے میں جتنا اچھلتا کود رہا ہو، کلابازیاں کھا رہا ہو، بچے رول رہے ہو، بیوی چیخو پکار کر رہی ہو، میرے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ میں اس کو بول دوں کہ طلاق واقع نہیں ہوئی. میرے اندر یہ جرت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبھی پھر وہ کہے گا اس سے نہیں پوچھو، یہ فتویٰ اہل حدیثوں سے جا کے لو. ٹھیک ہے نا؟ یہ فتویٰ کس سے لو؟ اہل حدیث. وہ فتویٰ غامدی سے لو، فلانے سے لو، ڈمکانے سے لو. تو وجہ اس کی یہی ہے میرے بھائی، سب سے بڑی آزمائش مفتی کے لیے یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی ملامت کی پرواہ کرتا ہے یا پرواہ نہیں کرتا. یہ بہت مشکل مسئلہ ہے، بہت مشکل مسئلہ ہے. اس میں حق پہ قائم رہنا بڑا مشکل ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہوا پرست لوگ جو شہوت پرست ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، شریعت کی یعنی ان کی بات کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. شہوت پرست علماء جو ہوتے ہیں وہ پبلک کو فیور دینے میں لگے ہوتے ہیں، پبلک کو فیور دینے میں. اب غامدی صاحب نے اتنی لمبی تقریر کر دی، سب کہہ رہے ہیں زبردست. ایک نے لکھا کہ اتنی لمبی تقریر ہے، دلیل کوئی بھی نہیں، کوئی بھی دلیل نہیں، دلیل سے خالی. ابھی وہ غامدی صاحب کا کلپ چلا ہے نا، ایک 4 شادیوں کی مخالفت کر رہے ہیں. کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ خواتین کا فیور لینے کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ کس کا فیور لینے کے لیے؟ وہ خواتین سے بہت خوش ہوتی ہیں. میرے بیان میں دیکھ لو 4 خواتین بیٹھی ہوں گی، وہ بیچاری پتہ نہیں کس سلسلے میں آئی ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اگر میں یہاں وہی شروع کر دوں بس بیویوں کے حقوق آزاد کرو ان کو، اور کچھ بھی نہیں، کوئی سربراہ بھی نہیں ہو وغیرہ وغیرہ کرتا رہوں، تو آپ تو آؤ گے پھر بھی ڈبل خواتین ہو جائیں گی بیان میں، ڈبل خواتین. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ منجن ہے. منجن سمجھتے ہو؟ منجن کا لفظ بھی آپ کو پاکستان کے منجن والا کام ہوتا ہی پاکستان میں، اس لیے یہ لفظ بھی آپ کو کہاں ملے گا؟ پاکستان میں ملے گا یہ لفظ. تو اس میں اس بات کا خیال کرنا چاہیے جب گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں، اس میں بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا فیصلہ آپ کے کسی ریلیٹو کے خلاف جا رہا ہو، بڑی آزمائش ہوتی ہے. میں اس آزمائش میں 2-3 دفعہ آ چکا ہوں. مجھے پتا تھا کہ جو میرے ریلیٹو ہیں وہ غلط ہیں، اب میں کیسے فیصلہ دوں اس کے خلاف بھائی؟ تو میں نے اللہ سے بڑی دعائیں مانگی. میں نے کہا بھائی اب کیا کہ میں نے دونوں پارٹیوں کو بولا لکھ کے لاؤ. ایک طرف کون تھے؟ میرے ریلیٹو تھے، مجھے پتا تھا یہ غلط ہیں. میں نے کہا بھائی لکھ کے لاؤ، اور جو میں چاہ رہا تھا ٹرخاؤں، پہلی کوشش تو کرو کسی اور سے فیصلہ کرواؤ، کیونکہ مجھے پتا ہے رشتہ داری ٹوٹے گی. کوئی بھی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ نے کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر لکھ کے لے کر آؤ، جو فیصلہ میں کروں گا ہر قیمت پہ ماننا پڑے گا، چوں چنا کی اجازت نہیں ہوگی. میرا خیال تھا یہ سنتے ہی بھاگ جائیں گے، نہیں آئیں گے ادھر. میں نے کہا نہیں آپ ہی کرو گے. تو ہمارے جو قریبی تھے ان کا خیال تھا شاید میں ان کے حق میں فیصلہ کر دوں گا. میں نے کہا بھائی لکھ کے لاؤ، اور دائیں بائیں نہیں، جو اس میں لکھا ہوگا میں اس کے حساب سے کروں گا. تو وہ لکھ کے لائے، تو ہم نے فتویٰ ان کے خلاف دے دیے جو ہمارے اپنے ریلیٹو تھے. وہ اتنا غضبناک ہوئے. میں نے کہا مجھ سے کیوں کروا رہے تھے فیصلہ، اب کہے تو آپ کرو. تو یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے انسان کا ایسے موقع پہ کسی اپنے کے خلاف جانا، کسی اپنے کے خلاف جانا. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو اللہ نے جو کہا نا کہ تم دین سے پیچھے ہٹو گے تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا. آگے اللہ کے الفاظ ہیں کہ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، وہ اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. یہ بہت زبردست الفاظ ہیں. اللہ نے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں یہ صفات بیان کی ہیں کہ وہ اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. یہ ان کی صفات اللہ نے بیان کی ہیں. وجہ کیا ہے؟ ملامت جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے کہ انسان محبوبہ کے لیے، عاشق اپنی معشوقہ کے لیے تو بدنامی برداشت کر لے گا، ورنہ انسان کو جتنی عزت جتنی پیاری ہوتی ہے نا اتنی دنیا میں کوئی چیز پیاری نہیں ہوتی. اکثر عاشقوں کی بےزتی آپ نے سنی ہوگی، عاشقوں کے علاوہ کسی کی بےزتی ہوتی ہے؟ بھائی عاشق لوگ جو ہے نا، عاشق، وہ ایک متنبی کا شعر ہے مجھے یاد آ رہا ہے بڑا زبردست. یا لائمی کف الملام عن الذی اغناہ طول سقامہ وشقائہ عدل العوادل حول قلب التائہ وہو الاحبۃ منہ فی سودائہ. متنبی نے ایک شعر کہا ہے، متنبی کہہ رہا ہے جیسے کسی عاشق کی مثال بیان کی، اس عاشق کو محبت ہو گئی کسی معشوقہ سے. اب یہ مثال آپ کو ایک زبردست سمجھ میں آئے گی نا. اب تک سارا بیان ایک طرف، اب آپ کی توجہ بھی اس طرف ہو گئی ہے اور اب بات سمجھ میں آنا آپ کے شروع ہو گئی. تو شاعر کہتا ہے کہ بھائی تو مجھے ملامت کر رہا ہے عشق کی وجہ سے کہ مجھے فلاں سے عشق ہو گیا ہے اور بدنام ہو رہا ہے. جس کو عشق ہوتا ہے وہ گلی محلے کے چکر لگاتا ہے نا. بدنام پہلے زمانے میں تو ہوتا تھا، اب تو ہوتا ہی نہیں بدنام.
اب تو بےغیرتی ماشاءاللہ ایسی عروج پہ پہنچ چکی ہے کہ بےغیرتی کے کاموں پہ انسان کو عزت ملتی ہے. جتنا بڑا بےغیرت ہوگا لوگ کہیں گے ان سے ملیے. اب تو مجھے لگ رہا ہے بےغیرت کا لفظ بھی اب گالی کے بجائے عزت کا لفظ بن جائے گا. آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ ہے, بندہ بڑا بےغیرت ہے, لوگ کہیں گے یار فوراً کرو شادی, بےغیرت ہے نا. تو یہ زمانہ ایسے چینج ہو رہا ہے, زمانہ کیا ہو رہا ہے, چینج ہو رہا ہے. تو اگر کہہ دیں نا غیرت مند ہے تو فنڈامنٹلسٹ ہے, بنیاد پرست ہے, پتہ نہیں رسی سے باندھ دے گا, کیا کرے گا, پردہ کروائے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا. جب وہ کہتے ہیں نا میں پردہ نہیں کرواؤں گا, میں اسکرٹ پہنا کے گھماؤں گا, سلیو لیس کپڑے پہناؤں گا, اگر اس کو نائٹ کلب میں جا کے ڈانس ماس کرنا ہے تو وہ بھی میری طرف سے پرمیشن. اگر اس کا کوئی پرانا بوائے فرینڈ ہے یا کلاس فیلو ہے, اس گروپ کو جوائن کیا ہوا ہے واٹس ایپ کے اس گروپ میں, اس میں یہ گپ شپ لگاتی ہے, میں براڈ مائنڈیڈ آدمی ہوں, نو میٹر, نو میٹر. تو ایسا داماد سب کو پسند. کتنا اچھا داماد, اسی کو تو بغیرت کہتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی, اسی کو کیا کہتے ہیں, بغیرت کہتے ہیں. اور وہ کیا میں پردہ کراؤں گا, میں جو ہے ٹھیک ہے گھماؤں گا پھراؤں گا اپنے ساتھ لیکن پردے کی پابندی کے ساتھ اور وغیرہ وغیرہ, تو اس کو کہتے ہیں بنیاد پرست ہے, حالانکہ وہ غیرت مند ہے. تو یہ کافر کا جب سے دنیا میں رواج ہوا ہے نا, اس نے معیارات ہی چینج کر دیے ہیں اچھے اور برے کے. تو وہ شاعر نے کہا ہے کہ یا لائمی کفل ملامہ عن الذی اغناہ طول سقامہ و شقائہ. وہ کیا زبردست بات کی ہے, کہتا ہے دیکھو مجھے عشق ہو گیا اور لوگ آ کے مجھے ملامت کرتے ہیں, ابے تو سنا ہے سیٹ ہو گیا فلانی کے ساتھ, تو فلانی ڈمکانی کے ساتھ سیٹ ہو گیا, ابے کیا بے شرم آدمی. تو کہتا ہے مجھے ملامت مت کرو, کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ مس کالیں ہیں سب ضائع ہو رہی ہیں, میری صحت پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں. ہمارے حضرت یہ شعر اللہ کی محبت میں پڑھا کرتے تھے, اللہ کی محبت, کہ اللہ کی اتنی محبت پیدا کر لو کہ یہ سب آپ کو مس کالیں لگیں. یہ کیا لگیں, مس کی کالیں نہیں, مس کالیں. ایک تو مس کی کالیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہیں مس کالیں. تو شاعر کہتا ہے کہ تم لوگ جو مجھے آ کے ملامت کرتے ہو نا کہ تجھے فلانی سے عشق ہو گیا اور تم سمجھتے ہو میں شرمندہ ہو رہا ہوں, ٹھٹھرتا جا رہا ہوں, سمٹتا جا رہا ہوں, کوئی فرق نہیں پڑتا میری صحت پہ. کفل ملامہ عن الذی, تم ملامت کرنا بند کر دو کیونکہ اس میں تمہارا نقصان ہو رہا ہے, تمہارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. کیوں؟ اذل العوادل حول قلب التائہ, میرا دل جو کسی کی محبت میں گرم ہو چکا ہے. ملامت کرنے والیوں کی ملامت, اب والی کیوں کہا, عورت کی ملامت مرد کو بہت بری لگتی ہے. مرد آپ کو کوئی بزدلی کا یا بغیرتی کا تانا دینا وہ نہیں اتنا برا لگتا, کوئی عورت کہے تو بغیرت ہے تو پھر آدمی کو بہت برا لگتا ہے. کیا خیال ہے, عورت کا تانا بہت برا لگتا ہے انسان کو. تو شاعر کہہ رہا ہے مردوں کی ملامت نہیں, عورتیں بھی آ کے ملامت کریں تو میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ عدل العوادل حول قلب التائہ, میرا دل جو پریشان ہے محبت میں, تو ملامت کرنے والیوں کی ملامتیں میرے دل کے ارد گرد چکر لگاتی رہتی ہیں. وَهَوَ الْأَحِبَّةِ مِنْهُ فِي سَوْدَائِهِ, اور محبوب کی محبت دل کے اندر بیچ سینٹر تک پہنچی ہوئی ہے, سیاہ نقطے تک. تو یہ ضروری ہے کہ ملامت کرنے والیوں کی ملامت اس سینٹر میں پہنچے گی تو محبت نکالے گی نا. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ سینٹر میں پہلے سے مقام بنا لیے محبوبہ کی محبت نے, محبوبہ کی محبت سینٹر میں جا کے بیٹھ گئی ہے, اور ملامتیں دائیں بائیں سے گھوم کے ٹائم ضائع کرنے کے علاوہ ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. تو کہہ رہے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو بھائی تم. جو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے تیر انداز لوگ ہرن کو نشانہ مار رہے ہوں, ہرن کو کیا کر رہے ہوں, ایک تیر دوسرا تیر, اور ایک عقل مند کو پتا ہے کہ وہ ہرن نہیں ہے, وہ ہرن کا سایہ ہے, ہرن کہیں اور ہے. تو کہیں گے ابے تم کمبختو, جدھر کو تیر مار رہے ہو وہاں ہرن ہے ہی نہیں, تو تیر ضائع کر رہے ہو, دائیں بائیں سے گزر کے جا رہا ہے وہ. خام خواہ میں تیر مہنگا کرو گے مارکیٹ میں, جاؤ کوئی اور کام کرو, کیونکہ جدھر تم تیر مار رہے ہو وہاں ہرن نہیں ہے, اور جہاں ہرن ہے وہاں تیر کا وہاں تک پہنچنے کا راستہ ہی نہیں ہے, تمہیں اس کا عکس نظر آ رہا ہے ہرن کا. تو ہمارے حضرت یہ فرمایا کرتے تھے اللہ کی محبت دل کے بیچ میں اتنی قرار دے دو, اتنی پاورفل محبت ہونی چاہیے کہ پھر اس محبت کی بیس پہ اگر آپ کوئی کام کرتے ہو, لوگ ملامت کرتے ہیں تو ان کی ملامتیں سائڈوں سے طواف کر کے نکل لیں پتلی گلی سے. تو ان کو یہ سمجھا دو کہ بھائی اس ملامت کا ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میں آپ کو بتا رہا تھا لوگ قومیت میں قوم پرستی کا ساتھ دیتے ہیں, تباہ برباد کر دیا قوموں نے, اور یہ یورپین میں بھی ہے. یہ میں مثال دے رہا تھا نا کسی سے, میں نے کہا تم اپنی قوم کے فلاں آدمی کو ووٹ دیتے, اس نے تمہیں دیا کیا ہے, اس نے مانا کہ کچھ نہیں دیا, لیکن کہتے ہیں ہم نے اصل میں دوسری قوم سے مقابلہ بھی تو کرنا ہے, بس دوسری قوم کے بوجھ نے اپنا بیڑا غرق کروا دیا. اسلام نے آ کے جو چیز سب سے اچھا, یہ اس کو کہتے ہیں عربی میں عصبیت. کیا کہتے ہیں اس کو عربی میں؟
عصبیت، یہ عصبیت صرف قوم میں نہیں ہوتی، یہ خاندانوں میں ہوتی ہے، یہ سیاسی جماعتوں میں بھی ہوتی ہے، اور یہ مذہبی لوگوں میں بھی ہوتی ہے. آپ کسی سے بیعت ہو گئے، کسی پیر و مرشد سے، آپ نے ایسا کلمہ پڑھ لیا اس کا کہ جو مرضی ہو جائے آپ نے اس کو غلط نہیں قرار دینا کسی چیز میں. یہ بھی ہوتا ہے. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، اپنے کسی پیر سے بیعت ہوئے، اب اس پیر کے بارے میں کچھ چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی، بھئی یہ غلط ہے، لیکن اس میں اختلاف رائے ہو سکتا تھا. ہم نے کہا چلو اس میں تعویل بنتی ہے. پھر جائی وہ پیر صاحب پکڑے جا رہے ہیں باقاعدہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ پیر صاحب، اب کیا بتاؤں کس چیز میں پکڑے جا رہے ہیں. پکڑے جانے کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہوگا کیا پکڑے جا رہے ہیں. ان کے مریدین سے میں نے کہا اب تو پکڑے گئے ہیں. انہوں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے ایک گناہ ہو گیا ان سے انسان. تو میں نے تعویل کی، میں نے کہا چلو یار انسان ہے تو پیر صاحب بھی آدمی ہے، انسان ہے، غلط گناہ ہو سکتا ہے، توبہ کر لیو. دوبارہ پکڑے جا رہے ہیں، تیسری دفعہ پکڑے. میں نے کہا بس کر دے یار. نہیں، چپکے ہوئے ہیں پیر صاحب کے ساتھ. یہ دوسرے سلسلوں کی بات نہیں کر رہا، ہمارے ہی سلسلوں کی بات کر رہا ہوں، دیوبندیوں میں. اب آپ کو دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں، کس پیر کی بات ہو رہی ہے، پازیٹو سوچا کرو. جدھر آپ کا دماغ جا رہا ہے ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہو؟ نہیں جی ایسا پھنسیں گے. ابے تم نے پیر کو خدا کی وجہ سے پیر بنایا ہے، یہ خدا پر ایمان پیر کی وجہ سے لے کر آئے ہو. پہلے اللہ ہے نا، پہلے کون ہے؟ اللہ. ابھی میں امریکہ میں تھا، ایک انگریز کا پتہ چلا مسلمان ہوا، ابھی نہیں ایک ڈیڑھ مہینے پہلے امریکہ گیا ہوا تھا. اچھا وہ مسلمان ہو کے بیچارہ کہیں پھنس گیا بدعتیوں میں. مسلمانوں میں پھنس گیا، کس میں؟ بدعتیوں میں پھنس گیا وہ بیچارہ. وہ بدعتیوں لوگوں نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا، حاجت روا اور ایسی شرکیاں نعتیں انگلش میں. وہ انگریز واپس مرتد ہو گیا. تو جس نے مجھے یہ واقعہ سنایا انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ عیسائیت کو میں نے چھوڑا اسی وجہ سے تھا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر عیسیٰ ابن مریم کو زیادہ ویلیو دینا شروع کر دی. ہر وقت عیسیٰ ابن مریم کا نام لیں گے، اللہ تو ہے ہی نہیں. اللہ صرف اوہ مائی گاڈ، اتنا اللہ گاڈ اتنا نام آتا ہے. باقی چرچوں میں تو عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم کے فضائل چل رہے ہوتے ہیں اور انہی سے مانگ رہے ہوتے ہیں. کہہ رہے جب میں تو اسلام میں اس لیے آیا تھا کہ یہاں سپیریئر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ اللہ کو. تو کہتے ہیں میں نے کہا جس اللہ نے ہمیں بنایا، جس گاڈ نے ہمیں بنایا، جو ہمیں رزق دیتا ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری تقدیریں ہیں، تو اسلام میں مجھے یہ چیز نظر آئی. لیکن جب میں نے مسلمانوں کو دیکھا تو مجھے ان میں اور اپنی مسیحیوں میں کوئی فرق نہیں لگا. ابھی اس کی غلطی تھی کہ بھائی ایک ٹولے کو کیوں دیکھ رہے ہو، اور بھی تو ذرا تحقیق کرو، خالی یہی تو نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ہماری، یہ پیروں کی صورت میں بھی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے یہ چیز. پیر صاحب ہو گئے، وہ کچھ بھی ہو جائے. دیکھو ایک تو پیر کا ظرف بہت بڑا ہونا چاہیے. جو پیر جس سے آپ بیعت ہونے کے بعد آپ کو لگے یہی دنیا میں ٹھیک ہے، باقی سارے منجن بیچ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کا مطلب یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بس یہی آپ اسی پر ایمان اترا ہے، قرآن اترا ہے، باقی سب آپ کو برے لگنا شروع ہو جائیں. ایسے کسی شخص کو نہیں فالو کرنا چاہیے. تو میں وہ پیر کی بات بتا رہا تھا. میں نے کہا بھائی یہ پکڑے گئے ہیں، پکڑے جا رہے ہیں، نا لگے ہوئے ہیں، خلافتیں چل رہی ہیں، ایسی عقیدت کی اندھی چادر. تو لا یخافون فی اللہ ایک پیر تھا ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے دور میں. اس میں آہستہ آہستہ اتنا بیچارے کا دماغ کھسک گیا تھا. انسان کا دماغ پتہ ہے کب کھسکتا ہے؟ جب صبح و شام اپنی تعریفیں دوسروں سے سنے، وہ مخالفت میں کوئی بات ہی نہ سنے. تو اس سے انسان کو اپنے بارے میں یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ شاید میں بہت نیک ہوں. میں کیا ہوں؟ میں بہت نیک آدمی ہوں، کچھ تو ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. بڑے بڑے لوگوں کے دماغ کو کیا کر دیتی ہے؟ یہ خراب کر دیتی ہے. تو وہم ہونے لگتا ہے کہ میں، بعض خواتین کو یہ شک ہوتا ہے میں بہت خوبصورت ہوں. بس ان کو دو چار لوگوں نے، خواتین نے تعریف کر دی ہوتی ہے، وہ میرے سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. پھر کسی دن ان کو کوئی آ کے بول دینا کہ آپ حسین نہیں ہو، وہ ڈپریشن میں چلی جائے گی بیچاری، کیونکہ اس نے کبھی سنا ہی نہیں. اور جو بیچاری بچپن سے سنتی رہے، کوئی کہہ رہے خوبصورت ہو، کوئی کہہ رہے بدصورت ہو، کوئی کہہ رہے گوری ہو، کوئی کہہ رہے کالی ہو، اس کا امیون سسٹم بوسٹ کر چکا ہوتا ہے، اس میں اپنی مخالفت سننے کی عادت ہو چکی ہوتی. ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے، کبھی کبھار صحیح باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے وہ. اس نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا کہ جن گھروں میں ایک بچہ ہوتا ہے نا، اس کے بگڑنے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ وہ بچے کو ہمیشہ لاڑ پیار ملتا ہے، تعریفیں سننے کو ملتی ہیں، پھر وہ ضدی ہو جاتا ہے، اس میں خود پسندی پیدا ہوتی ہے، اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم اگر دین سے پیچھے ہٹو گے تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جو اللہ سے محبت کریں گے، اور پھر لا یخافون فی اللہ لومۃ
لائم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. تو خوب سمجھ لو دین میں عین مطلوب جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت کو تمام محبتوں پہ غالب کیا جائے, یہ مقصود ہے. تو آج کل کے کچھ اسکالرز ایسے آ رہے ہیں وہ پبلک کا مزاج دیکھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں, پبلک کا مزاج دیکھ کے. پبلک کے سامنے وہ بات کرو جس سے پبلک خوش ہوگی, خواتین کے سامنے وہ بات کرو جس سے خواتین خوش ہوں گی, فیور ملے گا. بھائی وہ بات کرو جو برحق ہے, چاہے وہ خوش ہوں چاہے وہ ناراض ہوں. ان کے حقوق بیان کرو, جہاں ظلم ہو رہا ہے ان پہ ان کی بات کرو. جو حقوق اسلام نے دیے بہت دیے ہیں, لیکن یہ تھوڑی, آپ دیکھو نا ہماری عدالتیں کیا کر رہی ہیں, اتنے رائٹس دے دیے عورتوں کو, اتنے رائٹس دے دیے کہ مردوں کی کا بیڑا غرق کر دیا, کباب بنا دیا, مردوں کا قیمہ بنا دیا. میں کہتا ہوں کسی دن یہ جج اس کی بیوی اس پہ یہ کیس کرے اور یہ سارے حقوق اس سے لے, تو اس کو پتا چلے گا میں کر کے کیا گیا ہوں, میں کر کے کیا گیا ہوں. خیر, تو یہ جو میں بات کرتا ہوں نا بچے زیادہ پیدا کرو, یہ بھی بہت لوگوں کو بہت بری لگتی ہیں. یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ہے, یونیورسٹی کے لوگ ہیں, پروفیسرز ہیں, بہت اس کو برا سمجھتے ہیں. یار ایک دن ایک نے مجھے فون کیا, مفتی صاحب آپ اتنے پڑھے لکھے لگتے ہو, بیان میں آپ کے ایسے لاجک کی باتیں ہوتی ہیں, میں آپ کا بیان سنتا تھا, میں نے کہا یار ایک مولوی مجھے بڑا پسند آیا ہے, لیکن آپ نے بھی وہی کام کی جو پینڈوؤں والی دیسی بات, بچے زیادہ پیدا کرو. کیا کر رہے ہو یار, کس طرف قوم کو ڈال رہے ہو یار, بس کرو یار. یہی ان کا اسٹائل ہوتا ہے, بس کرو یار, تعلیم کو فوکس کرو, ایجوکیشن, تعلیم, تربیت, برساتی مینڈکوں کی طرح بچے کیا کر رہے ہو یار, ایسے اسٹائل نہ ان کا. تو وہ کل ایک کلپ نظر سے گزرا, ایک انڈیا کی کوئی لڑکی ہے, وہ لڑکی پتہ ہے کیا کہہ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ بچے سے, اسی طرح ان کا اسٹائل ہے, چیخ رہی ہے بہت زیادہ. مسلمان 10 بچے پیدا کرے مجھے دقت نہیں ہے, پر ان 10 بچوں کو اسکول بھیجے, سائنس پڑھائے, میتھس پڑھائے, ان کو ڈاکٹر انجینئر بنائے. پنچر لگانے والا ہی بنا رہے ہیں, ڈاکٹر انجینئر تو بنا نہیں پا رہے ہیں. اس کو پتا ہے بچے صرف مسلمانوں کے یہیں زیادہ پیدا ہوتے ہیں, باقی تو سب نے ختم. ایک یہودیوں کے ہوتے ہیں, یہودی دبا کے بچے پیدا کرتا ہے, یہودی نہیں باتنا, یہودی نہیں تو ہم لوگوں کو لگا دیا کم بچے پیدا کرو, خود تو دبا کے دے دنادن. یہودیوں کے ٹھیک ٹھاک بچے ہوتے ہیں. جرمنی میں میں نے گیا, وہاں یہودی 6 7 بچے تو ہر ایک کے ہیں. امریکہ میں بھی ایسا ہی ہے, آسٹریلیا میں بھی ایسا ہی ہے, آپ پوچھ لو, پوری فیملی ہوتی ہے ان کی, کہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں, بیوی اور 6 7 8 بچے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. ہمیں لگا دیا کہ بچے 2 ہی اچھے. تو وہ خاتون ہے انڈیا کی, وہ کہہ رہی دیکھیں بچے جو ہے نا بچے, اچھا لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کو شادیوں اور بچوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا. وہ اس جو ضرورت کے ٹاپک ہوتے ہیں ان کو چھیڑا جاتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کو اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا. اور اگر نہیں آتا تو تمہاری بلا سے جاؤ بھاڑ میں, نہیں سنو بیان, نہیں آتا, تمہارے کہنے سے نہ آئے گا ہمیں, نہ تمہارے یہ کہنے سے کہ آتا ہے اس سے ہمیں کچھ آ جائے گا. یہ تو ہم نے صرف تمہیں ٹینشن دینے کے لیے یہ جملہ بولا ہے. تو خیر, ہمارے ایک دوست تھا بڑا ہوشیار, یار ابھی کیا کروں, یہ میں نے انڈیا والی لڑکی کا پورا واقعہ سنانا ہے, یہ رہ نہ جائے. اسکولوں میں آپ کو پتا ہے چڑ ہوتی ہے نا, لڑکے ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں. تو ہمارا ایک دوست تھا, اس کو لڑکے چھیڑتے تھے کہ تو جو ہے نا تو فلانی قوم کا ہے, جیسے کوئی بہت ہی کوئی ایسی قوم بتا دی جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں. وہ ٹینشن میں آتا تھا, وہ پھر لڑائی ہوتی تھی, تو ایسا ہے, تو ایسا ہے, فلانا. ایک لڑکا ایسا ڈھیٹ تھا, اس کو کوئی کہتا تھا نا, وہ کہتا تھا میں سید ہوں. تو لڑکے نے بولا نہیں تو سید نہیں ہے, تو پتہ نہیں کوئی میراثی ہے, کیا ہے. وہ کہتا تھا شکریہ آپ کا, ہم تو میراثی نہیں, ہم تو بھنگی ہیں. ہم کیا ہیں, ہم تو بھنگی. اچھا وہ جب بھی کوئی اس کا تھوڑا وہ موٹا بھی تھا, لوگ کہتے تھے تو موٹا ہے, کہتے نہیں موٹا نہیں, میں گینڈا ہوں. میں کیا ہوں, میں گینڈا ہوں. تو میں نے ایک دن اس کو بولا, میں نے کہا تیرا لوگ مذاق اڑاتے ہیں, تو اس میں اور گالیاں لگا دیتا ہے. کہتا ہے اصل میں ٹینشن میں آؤں گا نا تو یہ اور ٹینشن دیں گے, تو میں اس سے بڑی گالی اپنے لیے رکھ لیتا ہوں, اس کے بعد دوبارہ یہ کچھ نہیں کہتا کوئی مجھے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. تو اس کو کوئی موٹا کہتا ہے, وہ کہتا ہے موٹا نہیں, میں تو گینڈا ہوں. کوئی کہتا تھا تو سید نہیں ہے, وہ کہتا ہاں وہ سید نہیں, وہ کہتا میں زبیری ہوں, زبیر بن عوام. ایک دن اس نے کہہ دیا ہوگا تو کسی نے کہا نہیں تو بھنگی ہے, کہ نہیں میں چرسی ہوں, میں بھنگی بھی نہیں ہوں. ایسے وہ اپنے آپ کو نا خود ہی وہ کر دیتا تھا. تو جو ٹینشن لیتے ہیں نا لوگ ان کو چھوڑتے نہیں ہیں, جینا آرام کرتے ہیں. مدرسے میں کلاس فیلو تھا, بیچارے کا قد تھوڑا سا چھوٹا تھا, 2-3 شرارتی کلاس فیلو تھے ہمارے. وہ اس کو چھیڑتے تھے تو غصہ آتا تھا نا, تو کہتے تھے اعصابی کمزوری بھی ہے, کیونکہ غصہ آ رہا ہے, غصہ آ رہا ہے, اس کا مطلب اعصاب بھی کمزور ہیں. تو وہ اور ٹینشن ہل رہا ہوتا تھا بیچارہ. میں نے کہا مر جائے گا یار, اور چھوٹا ہوتا جا رہا ہے ڈیلی. یہ حرام ہے, ناجائز ہے, کسی کا اس طرح ریکارڈ لگانا جائز نہیں ہے, لیکن شرارتی ہر جگہ ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے.
تو خیر، تو وہ انڈیا کی لڑکی وہ کیا کہہ رہی ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ بچے زیادہ پیدا کریں، 10 کریں 20 کریں، 20 کا بولا نہیں، مجھے پورا یاد نہیں ہے، تو لیکن تعلیم دیں ان کو، ڈاکٹر بنائیں ان کو، انجینئر بنائیں، یہ کہہ رہی ہے۔ لوگوں نے لکھا بالکل صحیح بھائی، بالکل صحیح، پہلے کیا ہے تعلیم، پھر بعد میں اگر تمہارے 10 بچے ڈاکٹر ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن 2 ڈاکٹر ہوں اور 8 ٹماٹر بیچ رہے ہوں، یہ سارے ٹماٹر بیچ رہے ہوں، تو یار ان سے بہتر ہے کہ ایک انسان کا بچہ پیدا کر دیتے تمیز کا۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا اس کو میں جواب دوں گا کہ تمہارے ماں باپ نے جو پیدا کیا نا 1-2 کام کے نکلے نہیں۔ تمہاری اس اسٹیٹمنٹ سے ہی لگتا ہے کہ تمہارے پاس سوچنے کے لیے کھوپڑی بالکل بھی نہیں، ایسی کامن سینس کے خلاف بات کی ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دماغ ہے ہی نہیں۔ ایسی ایجوکیشن جس میں دماغ ہی نہ ہو وہ تو برباد کرے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، ڈاکٹر، انجینئر، یہ 17 گریڈ اور اس سے اوپر کے یعنی آفیسر لیول کے لوگ ہوتے ہیں نا، کیا خیال ہے بھائی جو ڈاکٹر انجینئرز ہوتے ہیں، یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایسے بچوں کو وہ تعلیم دو جس سے وہ 17 پاکستان میں جو 17 گریڈ کو آفیسر رینک کہا جاتا ہے، آفیسر رینک کے لوگ پیدا ہوں۔ اصل مقصد یہ تھا۔ آفیسر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک دفتر میں سارے 17 گریڈ کے ہو سکتے ہیں بھائی؟ 17 گریڈ کا یوں سمجھو کہ فوج میں سارے لیفٹیننٹ بھرتی ہونا شروع ہو جائیں تو لیفٹیننٹ کا عہدہ ختم ہو جائے گا۔ لیفٹیننٹ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کے ماتحت اتنے فوجی ہوں وہ لیفٹیننٹ ہے، جس کے ماتحت اتنے فوجی ہوں وہ کرنل ہے۔ آپ کے ماتحت جتنے افراد ہوں گے اس کے حساب سے آپ کو آفیسر کہا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب گروتھ ریشو جتنا بڑھے گا آفیسرز کی ضرورت اتنی زیادہ خود بخود بڑھے گی، اور ماتحتوں کا ریشو بھی اسی حساب سے بڑھے گا۔ مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ ہر خاندان میں 2 بچے پیدا ہونا شروع ہو گئے، اس تحریک کے بعد ہر خاندان میں 2 بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور اس ملک کی آبادی فرض کرو 1 لاکھ ہو گئی، یا کسی قصبے کی آبادی 1 لاکھ ہو گئی۔ اب اس 1 لاکھ میں 2 بچے پیدا ہو کے یہ آبادی بڑھ گئی ہے 1 لاکھ افراد۔ اس 1 لاکھ افراد میں آپ اگر سب کو 17 گریڈ کا آفیسر بنا دو گے تو ماتحت کہاں سے لاؤ گے؟ پاگل کے بچوں، اس کا مطلب وہ 17 گریڈ کی تعلیم تو حاصل کریں گے لیکن بیچنے انہوں نے ٹماٹر ہی ہیں۔ بیچنے کیا ہے انہوں نے؟ یہ فطرت متعین کرتی ہے کہ کتنے لوگوں نے آفیسر رینک پہ جانا ہے، کتنے لوگ ٹماٹر بیچیں گے، کتنے مزدور مستری بنیں گے، کتنے سائیکلوں کے پہیوں میں پنچر لگائیں گے۔ یہ میرے اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ فطرت کا بنایا ہوا نظام ہے، اور گروتھ ریشو کے حساب سے یہ اس میں خود کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے ہر شخص کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا تو کمبخت علاج کون کرائے گا؟ پھر آ کے تیرا بچہ ڈاکٹر بن کے مکھیاں مارے گا پھر تو، کیا خیال ہے؟ تبھی ہم آبادی کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ بھی ڈاکٹروں کے لیے اب اگر جاب ہے اچھی تو ہم بچوں کو ڈاکٹر بنا دیتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں بھائی ڈاکٹروں کا اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، بچہ ڈاکٹر بن کے کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا، کیونکہ پھر مریض کم ہو جائیں گے، ڈاکٹر زیادہ ہو جائیں گے، تو پھر آپ کسی اور شعبے میں جاتے ہو۔ تو جیسے سب کو ڈاکٹر نہیں بنایا جا سکتا، سب کو انجینئر نہیں بنایا جا سکتا، ایسے ہی سب کو اوپر والے رینک پہ لے جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ سب کے 2 بچے ہونا شروع ہو گئے کہ ہم نے دونوں کو پڑھا لکھا کے آفیسر بنانا ہے، تو پڑھ لکھ تو جائیں گے، بنیں گے ٹماٹر ہی بیچیں گے وہ، سمجھ رہے ہو؟ کخ بیا۔ تو یہ قدرت نے پہلے سے سلیکشن کی ہوئی ہے کہ کتنوں کو پڑھائی کی طرف جانا ہے اور کتنوں کو بزنس کی طرف جانا ہے، کتنوں کو چوکیدار بننا ہے، کتنوں کو پولیس کے نیچے والے رینک میں، کتنوں کو فوج میں عام فوجی، اور کتنوں کو لیفٹیننٹ، کتنوں کو کرنل۔ یہ سلیکشن میری اور آپ کی طرف سے نہیں ہوتی ہے، کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ یہ تو فطرت کی طرف سے سلیکشن ہے۔ آبادی کے کم یا زیادہ ہونے سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب آبادی کم ہوگی تو ہر چیز کا ریشو اسی حساب سے کم، آبادی بڑھے گی تو ہر چیز کا ریشو اسی حساب سے بڑھ جائے گا۔ تو یہ پاگلوں والی سوچ ہے کہ 2 بچے ہوں گے تو ان کو پڑھاؤ لکھاؤ، تو یہ 1 آدھ گھر میں تو ایسا ہو سکتا ہے، جب سب کرنا شروع کر دیں گے تو یہ فلسفہ ہی دھڑام سے آگے نیچے گر جائے گا، بلکہ اتنا نقصان ہوگا کہ آپ کی سوچ ہے۔ تو یہ ہے، ہم 7 بہن بھائی تھے، تو 7 بہن بھائی تھے تو مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی، حالانکہ ہم 7 تھے، صحیح ہے نا؟ اور جو 2 ہی تھے اس کی پتہ نہیں کوئی بھائی بھی ہے یا نہیں ہے، اس کو اتنی موٹی بات جو مجھے پہلی دفعہ سن کے سمجھ میں آ گئی کہ بے وقوفوں والا فلسفہ پیش کیا ہے اس نے۔ تو یہ اہمی بیکار قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ہاں، تو ہم بات کریں نا یہ ہونا چاہیے، اتنے بچے 2 ہونے چاہیے، میں یہ بات کر رہا ہوتا اور زیادہ فیمس ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں اس نے 4 شادیاں کر کے بیان کر کے اپنے آپ کو فیمس کیا ہے۔
4 شادیوں کی بات میں نہیں کرتا تو ڈبل فیمس ہو چکا ہوتا اس سے, ہر طبقے میں مجھے لے جایا جاتا, سنا جاتا. میں یہ باتیں کر کے اپنا سرکل میں نے محدود کر لیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ بات بہت اہم ہے. لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم. تو یہاں سے میں نے بیان شروع کیا تھا, وہ بیچ میں رہ گئی وہ بات جہاں سے میں نے بیان شروع کیا تھا. ہاں اصل تو میں قرآن کی اس آیت کو بیان کر رہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں. نہیں ایک بیچ میں واقعہ آیا تھا, رہ گیا یار, وہ تو آیت تھی, ابے بچے پیدا کرنی, مسیحیوں کی بات کر رہا تھا. خیر یہ پہلے میں آیت اس کو ایکسپلین کر دوں, پھر جہاں سے چلا تھا وہیں آ جاتا ہوں. میں بیچ میں ایک بات تھی جو میں نے کنٹینیو کرنی تھی, وہ میرے دماغ سے نکل گئی ہے. خیر چلتا ہے, وہ بھی ہو گیا تو اس کو ملحد سے واپس اب آئے. خیر مذاق کر رہا ہوں, ناراض نہیں ہونا یار, اسٹائل ہے اسٹائل. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم اگر مرتد ہو جاؤ گے تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور پھر اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. جو اصل بات چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ کمزوروں کے حقوق کے نعرے کا لگا کر لوگوں سے فیور حاصل کرنا یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. ایک آسان مثال دے کے بس پھر اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. فرض کر لو امریکہ آج کوئی اچھا کام کر لے, فرض کر لو, امید نہیں ہے لیکن بالفرض لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نا, ابھی وہ اس کو ایوارڈ مل رہے ہیں نا, سلو کرانے کے ایوارڈ آج کل کس کو دیے جا رہے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو. وہ بھی جب ملتے ہیں جب انڈیا نے اٹیک کیا تھا نا تو کوئی ایوارڈ نہیں ملا اس کو. پاکستان کہہ رہا تھا کہ بھائی بند کراؤ یار, یہ کیا مذاق چل رہا ہے. تو امریکہ بہادر نے کچھ بھی نہیں کیا اس میں. جب پاکستان نے اٹیک کیا ہے تو امریکہ نے آ کے الحمدللہ دونوں کی صلح کرا کے سارا فیور لے لیا کہ یہ امن کا صحرا کس کے سر پہ جانا چاہیے, ہم نے بند کرائی ہے. ہمارے وزیر اعظم نے جا کے بھی ماشاءاللہ سر زبردست. خیر وزیر اعظم جانے امریکہ جانے, لیکن کسی نے بڑی اچھی تصویر بنائی ڈونلڈ ٹرمپ سفید ٹوپی سر پہ, بڑا ایسا جیسے جمعے کی تیاری میں, اور کسی نے کہا کہ دنیا میں امن کا صحرا حاجی ڈونلڈ ٹرمپ کو جاتا ہے یہ صحرا. بڑا میں نے کہا یار ایسے مزے کی چیز بنائی ہے نا, ایسے جیسے آپ سے زیادہ شریف اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. حاجی ڈونلڈ ٹرمپ ایسے نا, یعنی میڈیا نے امیج ایسا بنا دیا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا میں ہر جگہ امن کون کرا رہا ہے, یہی کرا رہے. تو یہ حاجی صاحب ہیں, ہمارے محلے میں نہیں حاجی صاحب ہوتے ہیں, گھریلو جھگڑے سب ان کے پاس لے کے جاتے ہیں. ایسا مجھے بڑی ہنسی آئی, میں نے کہا یار ساری ٹینشن ختم کرنے کے لیے نا 2-3 میمز دیکھ لو پاکستانیوں کی. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, بالفرض امریکہ واقعی سچی مچی میں کوئی اچھا کام کر لے, واقعی کر لے, پتہ ہے مزاج کیا ہے کہ پھر آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ جو فیشن چل رہا ہے وہ فیشن دنیا میں یہی ہے کہ جس سے محبت ہے اس کے ہر برے کام کو بھی اچھا قرار دینا, جس سے نفرت ہے اس کے کوئی اچھا کر بھی لے بالفرض تو اس کو برا قرار دینا. تو اس خول سے نکلنے کی ضرورت, اس شکنجے سے نکالو اپنے آپ کو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس عذاب سے نکالو اپنے آپ کو میرے بھائی. کسی کے صحیح یا برے ہونے کے فیصلے, کسی کے کام کے اچھے یا برے ہونے کے فیصلے میرے اور آپ کی عقیدت سے نہیں ہوں گے. نا, یہ عقیدت کی چادر اٹھا کے ایک طرف رکھ دو. یہ اس سے ہوگا کہ دلیل کی دنیا میں پلڑا کس کا بھاری ہے. اور اگر آپ کو دلائل کا نہیں پتا تو خاموشی اختیار کرو. ہر چیز میں گھسنے کی نہ شریعت اجازت دیتی ہے نہ اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ ہر معاملے میں ٹانگ اڑاؤ. بھائی نہیں پتا, لا ادری کہنا سیکھو. بھئی ہمیں نہیں پتا. پاکستانیوں کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جب بھی کسی کوئی پنچر لگانے والا ہوگا نا, آپ اس کے پاس جا کے بیٹھ کے سیاسی تبصرہ شروع کر دو, ایسے تبصرے کرے گا, آپ کو لگے گا بھائی ہٹو بچوں ہو گیا, اگلی دفعہ الیکشن میں اسی کو آنا چاہیے. کخ بھی پتا نہیں ہوگا, کخ بھی پتا نہیں ہوگا, اور ایسی بیٹھ کے باتیں پھینک رہا ہوگا. آدمی کہے گا یار اس سے بڑا جاؤ نا چائے کے ہوٹلوں میں جا کے دیکھو تبصرے کیسے چل رہے ہوتے ہیں. او بھائی تمہیں نہیں پتا تو کیا کرو, اور اگر تبصرہ کرنا ہے تو یوں کہو کہ شاید میرے خیال میں اتنا تبصرہ کیا کرو, بس اس سے زیادہ نہیں. تو میں آیت لے کے چل رہا تھا, قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا انا خلقناہم مما یعلمون, ہم نے تمہیں جس چیز سے پیدا کیا ہے ہم جانتے ہیں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی اللہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا جو میٹیریل ہے نا وہ اس قابل نہیں ہے کہ تمہیں میری نظر میں عزت میں. ہاں اصل میں بیان یہاں سے شروع ہوا تھا, شکر ہے وہ سرا مل گیا ہے مجھے, کہ مذہبی آدمی صرف گیٹ اپ مذہبی نہ ہو, حقیقت میں اللہ کی محبت ہو,
اس کی نظر میں کامیابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ کہہ دے کہ یہ کیا ہے، یہ ٹھیک ہے، بس یہ سرخرو ہے میری نظر میں. اور ناکام وہ ہے جس کو اللہ کہہ دے کہ یہ سرخرو نہیں ہے. جس کے میں نے مثال دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی پیغمبر ایسے آئے دنیا میں کہ انہوں نے ابھی دعوت کا کام شروع کیا اور ان کو قتل کر دیا گیا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ بتاؤ دنیاوی قانون کے لحاظ سے ان کو کامیاب سمجھا جائے گا یا ناکام؟ دنیا کے لحاظ سے تو ناکام. بھائی آپ کا جو ہدف ہوتا ہے، آپ کا جو ویژن ہوتا ہے، آپ جب اس ویژن کو پورا ہی نہ کر پاؤ تو ناکام کہلاتے ہو نا. انبیاء کا ویژن کیا ہے؟ دین کی دعوت، لوگوں کو دین پہ لانا. ایک کو بھی نہیں لا پائے اور قتل کر دیا گیا. اور ساری قوم ان کے مخالف تھی کہ نہیں تھی؟ کسی ایک نے بھی ان کے حق میں آواز نہیں اٹھائی. دنیا میں تو بھائی ناکام سمجھے گئے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ کیا ہیں؟ کامیاب. تو پتا چلا کہ بھائی یہ جو آپ موٹیویشنل اسپیکرز کو سن رہے ہو یا گوروں کو سن رہے ہو، سکسیس، کامیابی اور یہ ٹوپی ڈرامے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، مذہبی آدمی کے اصول اور ضابطے بالکل ان سے ڈفرینٹ. وہ کہتا ہے بھائی اللہ کو خوش کرنا کامیابی، اللہ کو ناراض کرنا ناکامی. بس ہمارے پاس دو لفظوں میں کامیابی اور ناکامی کی ڈیفینیشن ہے. اس لیے مذہبی آدمی پتہ ٹینشن میں جب آتا ہے جب وہ آدھا ادھر ہوتا ہے آدھا ادھر ہوتا ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. وہ شخص اسلام کی مٹھاس چکھے گا جو اللہ کو اللہ مان لے، پیغمبر کو پیغمبر مان لے اور اسلام کو اپنا دین مان لے. کیا مطلب؟ وہ اپنے آپ کو مکمل حوالے کر دے اسلام کے. ہم جو ٹینشن میں آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کرتے نہیں. ہم چاہتے ہیں تھوڑا تھوڑا اسلام بھی، تھوڑا تھوڑا کلچر بھی، تھوڑا سا سیاستدان بھی، تھوڑا سا اپنی قوم بھی، تھوڑا سا اپنے باس بھی، ساری چیز، تھوڑا سا بیگم بھی، چاہے وہ خلاف شریعت ہی حکم دے رہی ہو، بیگم کی مانو لیکن خلاف شریعت باتوں میں تو نہیں نا. تھوڑا سا اولاد بھی. تو اتنے سارے جس کے خدا ہوں، ادھر بھی خوش ادھر بھی خوش ادھر بھی خوش کرنا ہے. تو ہزاروں تو دل بر ہے کس کس کو دے دل، مصیبت میں ہے جان اور ہم اکیلے اور ہم نے دل بر بہت سارے بنا لیے. وہی ٹینشن ہوگی جو 4 بیویوں والے کی ہوتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کو بھی خوش، اس کو بھی خوش، اس کو بھی خوش، اس کو بھی خوش. تو آپ کی تو 4 کروڑ بیویاں ہیں. پھر 4 والے کی پتہ ہے نا 4 ہی ہے نا. اس کے تو باس کو بھی خوش کرنا ہے، اس نے خاندان کو بھی خوش کرنا ہے اور اس نے کلچر کو بھی خوش کرنا ہے. تو اتنی چیزوں کو جو آدمی خوش کرنے میں لگا رہے گا تو خوشی کے علاوہ اس کو دنیا کی ہر نعمت مل جائے گی. اور جس نے ہدف بنا لیا بھائی اللہ، بس بھاڑ میں جائے ایسی کی تیسی، یار سمجھ رہے ہو؟ تو سب سے پہلا فائدہ اس کو پتہ ہے کیا ہوگا؟ خوشی. اس کے سب سے پہلا فائدہ اس کو ہوگا کہ خوشیاں اس کی جھولی میں آ کے گر جائیں گی. اور جب اس کو شیطان ٹینشن دے گا نا کہ نہیں فلاں بھی مخالف فلاں بھی مخالف، تو ایک چیز تسلی دیتی ہے، سب سے بڑی تسلی پتہ ہے دنیا میں سب سے بڑا غم بھی ایک ہے، سب سے بڑی خوشی بھی ایک ہی ہے. ایک چیز ایسی ہے کہ وہی سب سے زیادہ غم دیتی ہے انسان کو، اس کا تصور. اور وہی چیز ایسی ہے کہ لائف اسٹائل صحیح کر لو تو اس کا تصور آپ کو سب سے زیادہ خوشی دے گی، وہ ہے موت. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ دنیا میں سب سے بڑا غم کیا ہے؟ ہم نے مرنا ہے. اگر آج ہمیں کوئی آ کے بتا دے مرو گے نہیں، ہو سکتا ہے خوشی سے مر جائیں ہم. ایک آدمی کی لاٹری نکلی نا، بس بیان ختم ہونے والا ہے. ایک آدمی کی لاٹری نکلی 1 ارب روپے کی. تو لاٹری جس کمپنی نے نکال کے دی تو انہوں نے بولا کہ ہم ایک دم اس آدمی کو جا کے بتائیں گے تمہارا 1 ارب روپے نکلا ہے تو خوشی سے مر نہ جائے. تو جو سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں ان کو ہائر کیا کہ آپ نے آرام سے اس کو جا کے یہ خوشخبری دینی ہے کہ دماغ اس کا ہل نہ جائے کہیں. تو وہ چلے گئے ڈاکٹر، اس کے پاس ایک ڈاکٹر کو ہائر کیا، یہ بہت بڑا اسپیشلسٹ ہے امریکہ میں اور بڑے بڑے پاگلوں کا اس نے علاج کیا ہے، تو تم جا کے آرام سے بتانا. وہ ڈاکٹر بڑا افلاطون بقرات، وہ جا کے اس کو کہتا ہے دیکھو فرض کرو اگر تمہارا 1 کروڑ نکل جائے تو تم کیا کرو گے؟ ابھی نکلا نہیں ہے، شوق میں نہیں جانا، فرض کرو. تو اس نے کہا کہ میں یہ کروں گا، فلانا کام کروں گا. میں ہوتا تو 4 شادیاں کا بول دیتا. خیر، تو اس نے کہا بس نکل گیا تمہارا 1 کروڑ. ہے 1 کروڑ نکل گیا؟ ہاں نکل گیا 1 کروڑ. لیکن ایک نہیں، ایک بات اور، اگر تمہارے 10 کروڑ نکلے تو ایسے لایا آہستہ 1 ارب پہ آ گیا. بولا اگر 1 ارب نکلا تو کیا کرو گے؟ وہ کہتے 50 تجھے دے دوں گا. ڈاکٹر گیا، ڈاکٹر خوشی سے ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو
کیا کہہ رہا تھا یار؟ میں پھر بات کو ختم کرنے چاہتا ہوں، پھر دائیں بائیں ہو جاتا ہوں. جلدی بتائیں، آپ کو کچی پکڑ کے رکھا کرو نا. ہاں، موت کی بات کر رہا تھا، بس یہ بیان ختم کرتا ہوں. تو موت کا جو تصور ہے وہی انسان کے لیے سب سے بڑی ٹینشن. لیکن ٹینشن ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بھی موت کا تصور. اگر چاہو تو، نہیں چاہو تو سب سے بڑی ٹینشن ہی موت ہے. کوئی آپ کو آ کے بتا دے کہ آپ مرو گے نہیں، تو مرو گے کہ نہیں مرو گے؟ خوشی سے، خوشی سے مر جاؤ گے آپ. حالانکہ وہ بتانے اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا کہ آپ مرو گے نہیں، لیکن آپ خوشی سے مر جاؤ. اتنی خوشی ہوگی انسان کو اگر پتا چل جائے مرو گے نہیں. سب سے بڑی ٹینشن انسان کے لیے ہے کہ یار مرنا ہے ایک نہ ایک دن. تبھی لوگ قبرستان نہیں جاتے، مارکیٹوں میں جاتے ہیں، مردوں کو دیکھتے نہیں ہیں، مردوں کو نہلاتے نہیں ہیں، ڈر لگتا ہے ہائے ہائے ہم بھی یہ، ہمارا بھی یہ نہ ہو جائے. لیکن اللہ نے جو ٹینشن ختم کرنے کی سب سے بڑی گولی ہمیں دی ہے وہ بھی کیا دی ہے؟ موت. کہ دنیا مسافر خانہ ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لا یغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ یہ ختم ہونے والی چیز ہے. جو ختم ہونے والی چیز ہے اس کو انسان زیادہ لیفٹ بولو نہیں کراتا. یہ ایسی سکون کی چیز ہے، اسی بیس پہ لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں. وہ موت جس سے دنیا بھاگتی ہے وہ جا کے اس موت کو گلے لگاتے ہیں کہ یار کل تو مرنا ہے نا، تو آج مر جاؤ، 10 20 30 سال اور زندہ رہیں گے نا، مبارک موت مر جاؤ. یہ وہ جذبہ ہے جو انسان کو شہادت گلے لگانے پر مجبور کر دیتا ہے. اگر پتا چل جائے نا مرنا نہیں ہے، مسجدیں خالی ہو جائیں گی. سمجھ رہے ہو؟ لوگ شراب کباب میں لگ جائیں گے. موت کا تصور جہاں بہت بڑی ٹینشن ہے وہاں بہت بڑی ٹینشن سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے. تو جب بھی کوئی پریشانی ہو دین کی راہ میں، کوئی مشکلات ہو، آپ نے کیا تسلی دینی اپنے آپ کو؟ سب ختم ہو جائے گا بھائی. وہ جو پیغمبر دنیا میں آئے تھے، ہم پیغمبروں سے اعلیٰ ہو سکتے ہیں؟ نہ. وہ پیغمبر دنیا سے چلے گئے، انہیں حسرت ہوگی نا کہ سب ہمارے خلاف ہیں، حالانکہ ہم ان کے لیے پیغمبر سے زیادہ کوئی امت کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ پیغمبر بھی کیا سوچتے ہوں گے؟ بھائی جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. انہوں نے بھی آنا ہے، اللہ وہاں بتا دے گا کون صحیح تھا کون غلط تھا. تو مسلمان کے لیے سب سے دیکھو، ہمیں غم میں دعا بھی سکھائی گئی ہے، اس میں بھی موت سکھائی گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بھی غم آئے ہم اللہ کے لیے، جانا کدھر ہے؟ اللہ کے پاس. تو قصہ ہی ختم ہو گیا. کوئی خوش ہو، کوئی ناراض ہے، کوئی خوش ہے، کوئی ٹینشن دے رہا ہے، کوئی ذلیل کر رہا ہے، کوئی عزت دے رہا ہے. عزت دینے والے پہ آدمی اتراتا نہیں ہے، کب تک دے گا عزت بھائی؟ جنازہ پڑھ کے دفنا کے 3-4 دن کے بعد بھول جائیں گے. اتنے بڑے بڑے بزرگ دنیا میں آئے جن کی بڑی عزتیں تھیں، لوگ مرا کرتے تھے، لوگ چاہتے تھے ساری دنیا مر جائے، یہ نہ مرے. مر گئے، دنیا سے چلے گئے، قصہ ختم. تو بھائی یہاں کی تو عزت بھی ایسی چیز ہے جس پہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے. آدمی کہتے ہیں ختم ہو جائے گی میرے بھائی، تو فری ہونے اترانے کی، اپنے اوقات سے آگے سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے نا. اور یہاں کی تو ذلت بھی ایسی ہے کہ جس کے بارے میں ٹینشن نہ، اس سے انسان اتراتا ہے نہ زیادہ ڈپریشن میں جاتا ہے. اور خاص طور پہ جو لوگ گھر بناتے ہیں نا، بڑے بڑے گھر سریے ڈال ڈال کے، اتنے موٹے موٹے پلر، ان سے میں کہتا ہوں ایک کام کر لیا کرو، پھر بے شک گھر بناؤ، قریب میں قبرستان میں جا کے کھڑے ہو جایا کرو، بولو اتنا سریا میں نے ڈال دیا، آنا تھوڑے دنوں میں کہاں ہے؟ اسی گھر سے چارپائی اٹھے گی. تو اتنا فری کراؤ گھر کو جتنا بنتا ہے رہنے وہنے کے لیے. پھر وہی بات آ جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے. بالکل اپنا ہوتا ہے، لیکن اپنا ہوتا نہیں ہے. مسئلہ سارا کیا ہے؟ سامنے دیکھیں مفتی صاحب تمہیں کیا پتا اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی صاحب ہمیں اتنے بیوقوف ہم ہیں نہیں جتنے تجھے لگ رہے. پہلے یہ تو ثابت کر اپنا ہوتا ہے. تو اپنا ہوتا کہاں ہے؟ ابے دیکھو جنازے دیکھو یار، ہم نے دیکھا ہے نا، گھر بنایا رہنا، تبھی تو لوگ دعا دیتے ہیں گھر بنا لیا اللہ کرے رہنا نصیب ہو. اس لیے کہتے ہیں بہت سے بناتے ہیں رہنا نصیب نہیں ہوتا. اولاد نہیں کم وقت رہتی، جس کے لیے بنایا ہے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں ٹھا ٹھا کر کے نا، وہ لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں. تو بناؤ بھائی، کس نے منع کیا ہے؟ دلی لگاؤ. یہ پھر شور نہیں مارا کرو میرا گھر میں، مجھے اس سے بہت گھن آتی ہے. مجھے جب آپ کہتے میرا گھر ہے میرا گھر، میں کہتا ہوں بس کر یار بس کر. اتنا سریا تو نے اس میں ڈال دیا، اپنی ہڈیوں میں تو نے سریا بالکل بھی نہیں ڈالا. ہڈیوں میں سریا ڈال دیتا، گھر جھونپڑی کا ہوتا، وہ پھر بھی زیادہ اچھا تھا. تو بناؤ، اگر اللہ نے بہت زیادہ پیسہ دیا ہے تو بنا لو گھر. لیکن یہ سوچا کرو ایسا بکواس ہے. تبلیغ میں یہ سکھایا جاتا ہے نا، there are 2 types of مٹی. تبلیغ بھی اب ایڈوانس کر رہا ہوں میں بھائی، انگلش آ رہی ہے نا ہر جگہ. امام صاحب دعا مانگ رہے تھے، اللہ ہماری تمام پرابلمز کو حل فرما دے. دعا سچی مچی کی بات. تو میں نے کہا یار اب اگلے 10-20 سال میں ہوگا تمام پرابلمز کو سولو فرما دے، تو یہ چلے گا دعاؤں میں بھی. انگلش ہر جگہ انگلش آئی جا رہی ہے.
تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. ہاں پڑی مٹی, تبلیغ والے کہتے ہیں مٹی کی دو قسمیں, کھڑی مٹی پڑی مٹی. پڑی مٹی یہ ہے, کھڑی مٹی ہے جو بلڈنگوں میں بن گئی ہے مٹی. میرے بھائی اللہ کہتے ہیں کہ سب چیزیں فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا, ایک زلزلہ آئے گا تمہاری بڑی بڑی عمارتیں سب پڑی مٹی بن جائیں گی. صحیح ہے نا, کیا بن جائیں گی؟ تو زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس وہ لطیفہ سنا کے بیان ختم کر رہا ہوں, یہ فری ہونے کا مطلب. وہ ایک چوہے کی شادی تھی نا, شیر کی شادی تھی, اس نے بولا کہ کوئی نیچ گھٹیا خاندان کا جانور نہیں آنا چاہیے. جو بھی یہ کہہ رہا ہو نا میرا گھر میرا بنگلہ میری گاڑی, اس کو یہ لطیفہ سنایا کرو, اس کو یہ لطیفہ سنایا کرو. تو ایک وہ تھا, شیر کی شادی تھی, اس نے کارڈ بانٹے اور لومڑی کو بولا دیکھ کارڈ تقسیم کر, لیکن گھٹیا خاندان کا کوئی گھٹیا جانور میری شادی میں نہیں آنا چاہیے. سارے آئے, چیتا آئے, ٹائیگر آئے, بھیڑیا آئے, یہ سب آئے, یہ خاندانی لوگ ہیں, گھٹیا نہیں آنا چاہیے. اب جب بارات جا رہی ہے, شیر دولہا بنا ہوا ہے اور شیرنی دلہن بنی ہوئی ہے, چوہا ناچ رہا ہے بارات میں. شیر کی نظر پڑی, اس نے بولا ابھی تو شادی کا ماحول خراب ہو جائے گا, ذرا بارات ختم ہونے دے پھر دیکھتا ہوں میں. لومڑی کو بلایا, اس کے کان پکڑے, بولا تجھے میں نے بولا نہیں تھا کوئی نیچ گھٹیا خاندان کا آدمی نہیں آنا چاہیے, چوہا میری شادی میں کیا کر رہا ہے. لومڑی چوہے کو پکڑ کے لائی, بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. شیر نے پوچھا تجھے شرم نہیں آتی, میری شادی میں کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے, شادی سے پہلے میں بھی کیا تھا, شیر تھا, تو بھی ایسے ہی ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں. تو جو بھی بنگلے گاڑی دکھا رہا ہوا نا, یہ اتنا بڑا بنگلہ, اب زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جتنے لیٹے ہوئے ہیں نا قبرستان میں, جن کی لاشوں میں لاکھوں لاکھوں کیڑے پڑے ہوئے ہیں, تھوڑا سا قبر 3 دن کے بعد کھود کے دیکھ لو, آدمی کہتا ہے نہیں دیکھتا تو اچھا تھا بھائی, کیا ہو گیا. تو ان سے بولا کرو بھائی یہ سب بڑے بڑے لوگ تھے, یہ آ جائے گا یہاں لیٹ جائے گا, چوہے سے بھی بدتر حالت ہو جائے گی. چوہے کی تو پھر بھی کوئی پوزیشن ہوتی ہے نا. تو اس لیے یہ موت ٹینشن فری کرنے کا سب سے بڑا کیا ہے ذریعہ. جب کوئی غم ہوا کرو بولو ختم ہو جائے گا بھائی, تھوڑے دنوں میں سب لیٹے ہوئے ہوں گے اندر. اس لیے ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں. ٹینشن ہمیشہ دیا کرو, لیا مت کرو. کسی سے قرضہ لے لیا, ٹینشن ہو رہی ہے, پارسل کر دو. کیسے, وہ آیا پیسے دو, بولو نہیں ہے, ٹینشن فوراً کیا ہو جائے گی, وہاں ٹرانسفر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ یہ والی بات یہ تھی مزاح تھی, یہ حقیقت نہیں ہے. چوہے والی بات بالکل حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ, چرس بیچنا حرام ہے؟ سوال پوچھا ہے. چرس بھی اگر حرام نہیں ہے تو پھر کیا چیز حرام ہوگی؟ کیا کچھ مسئلے میں فقہ حنفی کو چھوڑ کر فقہ حنبلی کو لے سکتے ہیں؟ جیسے عصر کی نماز, جاب سے آتے آتے عصر کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو میں عصر کے وقت ہونے سے پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں. فقہ حنبلی وہ جو مثل اول پہ پڑھتے ہیں نا, پڑھ سکتے ہیں. ویسے ہی فقہ حنفی میں بھی اس پہ پڑھنا جائز ہے. جس ٹائم پہ اہل حدیث لوگ عصر کی نماز پڑھتے ہیں, فقہ حنفی میں بھی عصر کی نماز اس وقت جائز ہے. افضل یہ ہے کہ دیر سے پڑھی جائے جس ٹائم پہ ہم پڑھتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں افضلیت کی کیا دلیل ہے؟ افضلیت کی بہت سارے دلائل ہیں, فی الحال صرف ایک دلیل دے دیتا ہوں. صحیح ہے بخاری صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری مثال اور پچھلی امتوں کی یعنی یہود و نصارہ کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مزدور ہے جس نے فجر سے لے کے ظہر تک عمل کیا اور اس کو 1 قیرات اجر ملا. یہ مثال ہے یہودیوں کی. پھر فرمایا ایک مزدور ہے جس نے ظہر سے لے کے عصر تک عمل کیا اور اس کو بھی 1 قیرات اجر ملا. اور یہ مثال ہے عیسائیوں کی, مسیحیوں کی. اور ایک امت ہے جس نے عصر سے لے کے مغرب تک عمل کیا, اجر کتنا ملا؟ ڈبل, 2 قیرات. یہ مثال کس کی ہے؟ اس امت کی. عمیلا کثیرن عمیلا قلیلا و اجیرا کثیرن, عمل تھوڑا کیا اجر ڈبل ملا. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عصر کا جو معہود اور معروف وقت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ مثل ثانی ہے. جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے. ہمارے اہل حدیث بھائی جس وقت میں نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی ہو جاتی ہے نماز, جائز وہ بھی ہے, حدیث جبرائیل سے ثابت ہے وہ ٹائم بھی. لیکن مثال میں اس ٹائم کو مینشن کیا جاتا ہے جو معروف اور معہود ہو. تو ہم اگر اس ٹائم پہ عصر کو افضل وقت قرار دیتے ہیں تو یہ مثال پھر فٹ ہی نہیں بیٹھتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے. اس لیے کہ پھر ظہر اور عصر کا وقت اور عصر اور مغرب کا وقت تقریباً برابر ہو جائے گا. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مثال دے رہے ہیں کہ عیسائیوں نے عمل کیا ظہر سے لے کے عصر تک اور اجر ملا 1 قیرات. توجہ ہے نا؟ تو عمل تھوڑا کر رہے ہیں, عمل زیادہ کر رہے ہیں اور اجر تھوڑا مل رہا ہے. اور امت نے عمل کیا عصر سے مغرب, تھوڑا عمل کیا اجر مل رہا ہے ڈبل.
تو تھوڑا عمل والی مثال اسی وقت فٹ بیٹھے گی جب ہم یہ مان لیں کہ عصر اور مغرب میں وقت کم ہوتا ہے، قریب قریب ہوتی ہیں یہ نمازیں، اور ظہر اور عصر میں وقت زیادہ ہوتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ کی سمجھ میں آیا؟ ڈیرہ اسماعیل خان کی سمجھ میں آیا؟ اگر ڈیرہ اسماعیل کے آئے تو اسماعیل خان کی سمجھ میں بھی آ جائے گا. بہت واضح مثال ہے نا. فجر سے لے کر ظہر تک عمل کیا یہودیوں نے، کتنا لمبا ٹائم ہے. اجر کیا مل رہا ہے؟ ایک قرات. مسیحی عمل کر رہے ہیں ظہر سے لے کے عصر تک، حدیث کے مطابق یہ بھی لمبا ٹائم ہے، اجر مل رہا ہے ایک قرات. اور مسلمان عمل کر رہا ہے صرف عصر سے لے کے ظہر تک، بہت تھوڑے ٹائم. تو وہ تھوڑا ٹائم جب ہی ہوگا جب یہ جو احناف جس وقت کے قائل ہیں اس پر اثر پڑی جائے. سمجھ رہے ہو؟ آپ اول وقت میں اگر پڑھتے ہو تو پھر تو یہ مثال ہی فٹ نہیں بیٹھتی. اور مثالیں ہمیشہ اس چیز کی دی جاتی ہیں جو معروف ہو. تو جائز وقت وہ بھی ہے کہ آپ جو اہل حدیث لوگ جس وقت پہ نماز پڑھتے ہیں اثر ہو جاتی ہے اس ٹائم پہ بھی، لیکن افضل وقت یہ ہے کہ عصر کے وقت. اور حدیث میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں ہم عصر کی نماز پڑھ کے اونٹ نہر کر کے گوشت تقسیم کر دیا کرتے تھے مغرب سے پہلے پہلے. تو اس کو ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں کہ دیکھو اتنا لمبا ٹائم ہوتا تھا. بھائی صحابہ کے لیے اونٹ ذبح کر کے تقسیم کرنا، نہر کر کے تقسیم کرنا، یہ لمبا ٹائم نہیں ہوتا تھا، بہت شارٹ ٹائم میں ہو جاتا تھا. یہ تو حناف کی دلیل ہے. یقین نہ آئے تو آپ ماہر قصائی کے حوالے اونٹ کریں. میں نے کر کے ٹائم نوٹ کیا صرف اس حدیث کو سمجھنے کے لیے کہ واقعی ایسا ہے نہیں. میں بقرعید میں اونٹ لے کر آیا تھا، میں نے ماہر قصائیوں کو دیا، میں نے کہا نہر کر کے گوشت تقسیم کر لو. تھوڑی دیر میں، میرا خیال ہے گھنٹہ لگا ہوگا، پورا فارغ ہو چکے تھے وہ. میں نے کہا یار یہ واقعی یہ تو جو ہمارے حضرات نے لکھا ہے نا کہ یہ دلیل احناف کی ہے کہ عصر مغرب میں ٹائم تھوڑا ہوتا ہے. ورنہ جو ہمارے اہل حدیث لوگ وہ بھی صحیح ٹائم ہے، وہ غلط نہیں ہے، اس پہ کسی کا تمسخر جائز نہیں ہے. جس کو جو دلیل زیادہ مضبوط لگی اس نے اس دلیل پر عمل کر لیا. لیکن اس ٹائم میں اگر دیکھا جائے تو پھر تو بہت لمبا ٹائم ہے بھائی. اس میں ایک نہیں کئی سارے اونٹ نہر ہو کے گوشت تقسیم کر کے پکا کے کھا کے ہضم بھی ہو سکتا ہے اس میں. تو مفتی صاحب میں 18 سال کا ہوں، مجھے شادی کرنی ہے، میں نوکری کرتا ہوں، کچھ ایسا کام بتائیں کہ میں خود کاروبار کر سکوں اور جلدی شادی کر سکوں. میں کاروباری مشورے نہیں دیتا. جیسے لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب کو سیاست کا کچھ نہیں پتا، سیاست میں ٹانگ نہ اڑایا کرو. تو میں جن چیزوں میں ٹانگ اڑاتا ہوں وہ سیاست ہوتی نہیں ہے. چونکہ آپ کی رائے سے اختلاف ہوتا ہے اس لیے آپ اس کو سیاست سے تعبیر کر کے مجھ پر تھوپ دیتے. سیاست میں گھسنا جب ہوتا ہے جب میں کہتا نواز شریف کو ووٹ دو، عمران خان کو ووٹ دو، زرداری کو اللہ نہ کرے یعنی آپ 2 ووٹ دو، تو وغیرہ وغیرہ جب ہوتا پھر آپ کہتے ہیں سیاست میں ٹانگ اڑا رہا ہے. اچھا جو لوگ طنز کر رہے ہوتے ہیں نا ان کو کون سا پتا ہوتا ہے؟ ان کو اتنا بھی نہیں پتا ہوتا جتنا ہمیں پتا ہوتا ہے. ہمیں تو بعض دفعہ پتا بھی ہوتا ہے پھر بھی ہم نہیں کہہ رہے ہوتے کہ ہماری پتا ہونا کافی نہیں ہے نا. فیلڈ نہیں ہے تو کیوں گھس رہے ہو اس میں؟ جو پتا ہے تو پھر بھی آپ نجی محفل میں بتا دو، پھر بیان میں نہیں کرو. بس بات یہی ہے کہ جب آپ کے مخالفت میں کوئی بات ہوگی تو اس کو کچھ بھی لیبل لگا کے رد کر دو. جب آپ کے فیور میں بات ہوگی تو بولے کہ دیکھا صحیح کہہ رہے تھے، تو مارکیٹ میں جو چیز چل رہی ہے وہ یہی چل رہی ہے، تو اس میں آپ کا قصور. تو کاروبار بھی میرا ٹاپک نہیں ہے بھائی. میں کوئی کاروبار کا آدمی تھوڑی ہوں کہ میں آپ کو کاروباری مشورے دوں. اگر دوں بھی تو آپ اس پر عمل نہ کریں. باقی 18 سال کا لونڈا ہے، اب کیا کاروبار کرے گا؟ تو بائکیا چلاؤ. کیا خیال؟ اس سے رشتے بھی مل جائیں گے. گھاٹ گھاٹ کا پانی پیو گے، پتہ چل جائے گا کون سا پیس کدھر ہے، امیر ہے غریب ہے وغیرہ وغیرہ. بائکیا چلاؤ، اس سے یہ بہترین رشتہ بھی اور فرشتہ بھی دونوں چیز. باقی عمل کر کے اگر پچھتائے تو پھر میں نے تو پہلے بتا دیا تھا بھائی کاروبار میری فیلڈ نہیں ہے. لیکن ویسے آپ بھی سوچ رہے ہوگے مشورہ بڑا ٹائٹ دیا ہے. کیا خیال؟ فیلڈ نہیں ہے پھر بھی بڑا ٹائٹ مشورہ دے دیا. بائکیا میں بھی بڑا پیسہ ہے بھائی. فیلڈ ہوتی تو پھر کتنا اچھا مشورہ دیتا. محراب مسجد کے اندر ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی تفصیل سے بتا دیں. مسجد کے اندر ہی آتا ہے بھائی. ہمارے علاقے میں علماء کا اختلاف ہو گیا، کہتے ہیں اندر، ایک کہتے ہیں باہر ہے. علماء کا اختلاف جب بھی ہوا کرے نا تو کسی کو برا بلا مت کہا کرو، اپنی زبان کو خراب مت کرو. یہ علماء کا تو چھپڑے چلتے رہتے ہیں، ایک مولانا نے کچھ کہہ دیا دوسرا مولانا کچھ کہے گا. اپنی زبانیں مت خراب کیا کرو اس میں. صحیح ہے. باقی محراب تو مسجد میں داخل ہے. ہاں اگر مسجد بناتے ہوئے نیت یہ کی کہ یہ مسجد سے خارج ہی رکھیں گے ہم، تو اس پر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ جس نے مسجد وقف کی، زمین دی، متولی نے شروع سے ہی کہا تھا کہ یہ مسجد میں داخل نہیں ہے اور بعد میں کمیٹی نے نیت کر کے مسجد میں داخل نہیں کیا، ان سب باتوں پہ گواہ مل جائیں تو پھر اس کو مسجد میں داخل نہیں سمجھا جائے گا، ورنہ وہ مسجد کے اندر داخل ہے. عام کے مفتی صاحب عتیق الرحمان ظہری ہوں، بلوچستان سے میرا تعلق ہے. پچھلے سال آپ کے پاس آئے تھے لیکن ملاقات نہیں ہوئی تھی، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. کون ہے بھائی؟ ملتے ہیں بعد میں جلدی. اسپیڈ تھوڑی ہلکی رکھو. میری بہن بیوہ ہے اور بچے بھی ہیں، میرے گھر میں الگ رہتی ہے، کیا میں اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے سکتا ہوں؟
دے سکتے ہیں. بہن پہ زکوٰۃ کا ڈبل ثواب ہے، زکوٰۃ کا بھی اور رشتہ داری جوڑنے کا بھی. اور بہن کو جب زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ کہہ کے مت دو، دل میں نیت کر لو کہ زکوٰۃ ہے، اور سامنے اس کو ہدیہ کہہ کے دو، دل میں ضرور نیت کرو. مفتی صاحب موسیٰ یا عیسیٰ نام رکھنا کیسا ہے؟ غرض بچے کا ان دونوں میں سے کوئی ایک اچھا نام رکھنا ہو، کون سا رکھیں؟ سارے اچھے نام ہیں، موسیٰ بھی عیسیٰ بھی، بھائی دونوں نام اچھے ہیں. فضیلت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت عیسیٰ سے زیادہ ہے، تو اس بیس پہ کوئی موسیٰ رکھ لے تو اور اچھا ہے. لیکن 4 پیغمبروں کی فضیلت اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ باقی تمام پیغمبروں پر زیادہ ہے. سب سے زیادہ فضیلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء. آپ کے بعد سب سے زیادہ فضیلت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، جن کی ملت کی اتباع کا نبی کو حکم دیا گیا ہے. تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ فضیلت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، چونکہ قرآن نے جس اہتمام سے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا ہے اس اہتمام سے کسی پیغمبر کا تذکرہ نہیں کیا. سب سے زیادہ قرآن میں نام ہی موسیٰ، بہت زیادہ ہے نام. اور چوتھے نمبر پر حضرت عیسیٰ ابن مریم، ان کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ صاحب کتاب پیغمبر تھے، وہ تو ہے ہی. قرب قیامت میں اللہ تعالی نے اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے جس پیغمبر کا انتخاب کیا وہ پیغمبر حضرت مسیح علیہ السلام ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ پیغمبر کون سے ہیں؟ تو یہ کم فضیلت نہیں ہے، یہ انتخاب کسی اور پیغمبر کا بھی ہو سکتا تھا. لیکن جو آخری دین ہے اسلام، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، دنیا میں غالب کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے اس کی تکمیل کے لیے ہزاروں سال، سینکڑوں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ زندہ رکھا گیا ہے. آسمانوں پہ زندہ اٹھا کے، اور تاکہ قرب قیامت میں ان کو نازل کیا جائے اور ان کے ذریعے سے دین کو دنیا میں غالب کیا جائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ بہت زیادہ فضیلت ہے، تھوڑی فضیلت نہیں. غامدی صاحب اس کے منکر ہیں، کہتے ہیں کوئی عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ منکر حدیث ہے غامدی صاحب، وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں. اب غامدی صاحب کو جو منکر حدیث کہا جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں میں تو منکر حدیث نہیں ہوں. تو وہی اور کیا دلیل ہوگی منکر حدیث ہونے کی کہ آپ اتنی واضح حدیثیں ہیں کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ. ضرور بھی ضرور تم پر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. عیسیٰ بھی کہا اور ابن مریم بھی، تاکہ کوئی تعویل نہ کر سکے، اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عقیدہ بیان کرنے کے لیے نا کہ عیسیٰ ابن مریم زندہ ہیں آسمانوں میں، یہ آیت دلیل کے طور پہ پڑھی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے ابو ہریرہ بھی کس کے قائل تھے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھو، آج جتنے اسکالرز قرآن و سنت کو بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں یا اپنی طرف سے ایکسپلین کر رہے ہیں، صرف ایک بات ذہن میں رکھا کرو، قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے خلاف ہونا تو سمجھو یہ ان کی اپنی بات ہے، یہ گمراہی ہے، یہ تشریح نہیں ہے. اب وہی میں بتا رہا تھا نا آج بیان میں نے کہا غامدی صاحب نے کہا طلاق کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ یوں دے دی اور یوں دے دی. یہ تو ہے بھائی، آپ ایسی تشریح کر رہے ہو. ہمارے پاس کتنی حدیثیں ہیں سندوں کے ساتھ. عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک شخص آیا طلاق دے کے، انہوں نے فرمایا ہو گئی، حالانکہ غصے میں تھا. عبداللہ بن عباس کے پاس آیا، غصے میں تھا، ہو گئی ہے. تو یا تو یہ سارے غلط تھے یا غامدی صاحب غلط ہیں. میں غامدی صاحب کے جو فالوورز ہیں ان سے ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک پلڑے میں غامدی صاحب کو رکھ دیں، ایک پلڑے میں صحابہ کرام کو رکھ دیں. آپ کی نظر میں غامدی صاحب کا پلڑا بھاری ہے، انہوں نے قرآن کو صحیح سمجھا، صحابہ کرام نے صحیح نہیں سمجھا. لیکن غامدی صاحب اس کا پتہ ہے کیا جواب دیں گے؟ غامدی صاحب اس کا جواب یہ دیں گے کہ تمہیں کہاں سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام نے یہ فتوے دیے ہیں؟ کہاں سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں؟ کہاں سے پتہ چلا کہ طلاق غصے میں دی جائے تو بھی واقع ہو جاتی ہے؟ تمہیں کس نے بتایا؟ ہم کہیں گے حدیث کی کتابوں میں. تو فوراً پتہ ہے ان کی اسٹیٹمنٹ کیا؟ یہ تاریخی روایات ہیں، قرآن کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ میں غامدی صاحب کے میں نے بہت کلپ سنے، میں ان کی نفسیات سمجھ گیا ہوں کہ وہ لوگوں کی نفسیات سے کیسے وہ بندہ کھیلتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یعنی ہم قرآن کو باتیں کر رہے ہو اور تم ہسٹری کی کتابیں پیش کر رہے ہو. تو تاریخی کتابیں ہیں، ہم نے خود تھوڑی دیکھا ہے کہ صحابہ نے فتویٰ دیا ہے، ہم نے خود تھوڑی دیکھا ہے نبی نے کوئی فتویٰ دیا. یہ تو ہسٹری کی باتیں ہیں، کتابیں ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں نے یہ فرمایا. جیسے آج ہسٹری کی کتابیں ہوتی ہیں، جی علامہ اقبال نے یہ فرمایا تھا اور فلاں نے یہ فرمایا تھا. ہم نے خود دیکھا ہے فرماتے ہوئے کسی کو؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہاں سے یہ ہے لوگوں کی نفسیات سے وہ غامدی صاحب کھیل کے پورا ذخیرہ حدیث کو کیا کر دیا؟ اڑا دیا.
بیڑا غرق کر دیا, اس کی حیثیت زیرو کر دی ہے. تاریخ کی کتابیں ہیں لیکن تاریخ کو بھی مانا جاتا ہے اگر وہ مستند ذریعے سے پہنچی ہو. اگر وہ آتھینٹک ذریعے سے نہیں پہنچی تو تاریخ کا بھی انکار کیا جاتا ہے. مستند ذریعے سے پہنچی ہے تو اس کا انکار کرنا بھی جہالت سمجھا جاتا ہے. ساری دنیا اسی اصولوں پہ تو چل رہی ہے. ہم جب ہسٹری بیان کرتے ہیں ماضی میں یہ ہوا تھا, ہٹلر نے یہ کیا تھا, ہم نے کسی نے دیکھا ہٹلر کو؟ پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم, یہ ساری تو ہسٹری کی کتابوں میں نقل ہوتی چلی آ رہی. دیکھا یہ جائے گا کہ یہ کتابیں لکھنے والے کون سے تھے, انہوں نے اپنا مشاہدہ نقل کیا ہے تو دیکھا جائے گا یہ خود سچے تھے یا نہیں تھے, جھوٹے تو نہیں تھے. تو تاریخ کی کتابوں میں اگر لکھا ہوا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کا حکم دیا, یا سیدنا ابو ہریرہ یہ بات کہا کرتے تھے, اور اس کو نقل کرنے والا امام بخاری جیسا آدمی ہو, اس کو نقل کرنے والے امام بخاری کے استاذ عبد الرزاق جیسے محدث ہوں, ابن ابی شیبہ جیسے محدث ہوں, ابو داؤد جیسے وقت کے محدث جن کے نام کو لوگ چومتے ہیں عزت اور احترام سے, اتنی ان کی سوسائٹی میں عزت, اور وہ نقل کر رہے ہو اپنے شیخ سے جس کے بارے میں اسماء الرجال کی کتابیں بھری ہوئی ہوں کہ یہ ان کا تبصرہ ان کے بارے میں کہ یہ ثقہ تھے, قابل اعتماد تھے, ان کی تعریفوں سے کتابیں بھری ہوئی ہوں, اور وہ نقل کر رہے ہوں اپنے استاذ تھے. ان استاذ کا نام بھی ہمیں پتا ہو, ان کے باپ کا نام بھی ہمیں پتا ہو, ان کی کنیت بھی ہمیں پتا ہو, ان کے بارے میں ان کے علاقے کے لوگوں کے تبصرے بھی ہمیں پتا ہو. پھر وہ نقل کر رہے ہیں اپنے استاذ سے, ان استاذ کا نام بھی ہمیں پتا ہو, ان کے باپ کا نام بھی پتا ہو, ان کی کنیت بھی پتا ہو, کہاں پیدا ہوئے, کب مرے, ان کے دور کے علماء کا ان کے بارے میں کیا تبصرہ تھا. یہ ساری چیزیں, اتنی زبردست قسم کی ہسٹری کسی کی محفوظ ہوئی ہو, یہ صرف پیغمبر اور صحابہ ہی ہیں, باقی کسی کی ایسی محفوظ نہیں ہوئی ہے. یہاں تک کہ محدثین کرام نے چھانٹ کے الگ کر دیا ہو, یہ حدیث صحیح ہے, یہ ضعیف ہے, یہ حسن ہے, اتنی زبردست. لیکن صحیح سندوں کے ساتھ جا کے ہمیں پتا چل رہا ہو کہ عبداللہ بن مسعود یہ فتویٰ دیا کرتے تھے. آپ کہو کہ نہیں یار اس کا تو یہ ہسٹری کی باتیں ہیں. غامدی صاحب جو کہہ رہے ہیں 1400 سال کے بعد وہ صحیح ہے, اور عبداللہ بن مسعود جو پوری سند کے ساتھ, ابو ہریرہ کی بات پوری سندوں کے ساتھ چل رہی ہے, اور اس سے زیادہ آتھینٹیسٹی کسی کی ہو نہیں سکتی. کسی کو ناپنے کا کسی کورٹ کے پاس اس سے بڑا معیار ہے نہیں. اس کے بعد جب آپ کے پاس ایک بات آ رہی ہے اور پیغمبر کا حکم آ رہا ہے کہ آفو اللحا, داڑھی بڑھاؤ, آپ اس کو یہ کہہ کے بتا دیں کہ اس کی کیا دلیل ہے, کہ یعنی یہ تو اس کی کوئی ہمارے پاس مستند بات نہیں. اس کا مطلب آپ یہ تو ضد اور ہٹ دھرمی کی انتہا ہے بھائی. پورے ذخیرے حدیث کو آپ نے یہ کہہ کے اڑا دیا کہ بھئی یہ تو تاریخی کتابیں. تو میں حیران ہوں غامدی صاحب کے مقلدین پر. ایک طرف کہتے ہیں ہم کسی کی اندھی تقلید نہیں کرتے, اور تقلید کرنے پر آئے تو ایسی اندھی تقلید کے آپ نے ریکارڈ توڑ دی. ایسی تقلید حنفی ابو حنیفہ کی نہیں کرتے, شافعی امام شافعی کی نہیں کرتے, حنبلی امام احمد بن حنبل کی نہیں کرتے, مالکی امام مالک کی نہیں کرتے, جیسی غامدی صاحب کے فالوورز کس کی تقلید کر رہے ہیں. غامدی صاحب ایک ترازو کے پلڑے میں عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن مسعود اور ابو ہریرہ اور معاذ بن جبل اور ابو درداء رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن عمر, حضرت عمر, ابو بکر صدیق, ان سب کے اقوال کو جو سندوں کے ساتھ چلے آ رہے ہیں وہ رکھا, خود نبی کے اقوال کو رکھا جائے, ان کو یہ کہہ کے اڑا دیا یہ تاریخ کی کتابیں ہیں بھائی. جبکہ وہ پوری سند تاریخ ہے, لیکن مستند تاریخ ہے. نبی کی بات بیان کی جا رہی ہے جس کو رد کرنے کا آپ کے پاس کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے. تو ماننا پڑے گا نبی نے یہ فرمایا اور غامدی صاحب یہ فرما رہے ہیں. عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا, طلاق دے کے میرے چچا نے طلاق دی ہے اور شدید ندامت ہے اس کو, تو انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ اس کوئی فائدہ نہیں ندامت سے. ابو داؤد میں حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. تو غامدی صاحب نے کہہ دیا غصے میں نہیں ہوتی. تو میں لوگوں سے جو غامدی صاحب کو فالو کر رہے ہیں طلاقیں دو, غامدی صاحب سے فتویٰ لو, اپنے ضمیر کو تم مطمئن کر لو گے, خدا نہیں چھوڑے گا, خدا کی قسم تمہیں قیامت کے دن وہ نہیں چھوڑے گا. اللہ کہے گا کہ یہ سارے جو صحابہ تابعین تبع تابعین سے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے یہ سب ایسے ہی تھے. ایک بندہ تمہیں ملا ہے جس کی پوری داڑھی بھی نہیں ہے. یار نبی نے فرمایا تو ہے نا داڑھی رکھو, کم از کم اتنی محبت تو ایک مذہبی اسکالر کو اسلام سے ہونی چاہیے کہ چلو یار میں نہیں مانتا فرض, لیکن نبی کا خود نبی کی بھی تھی, نبی کا حکم بھی ہے. اتنا تو یہ عمل نہیں ہوتا ان لوگوں سے, اتنا عمل نہیں ہوتا. اور ایسے اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, وہ بھی غلط وہ بھی غلط. میں نے ایک جگہ بات کی تو تواتر سے ثابت ہے. تو ایک نے غامدی کے کوئی فین تھے, انہوں نے نیچے تجزیہ کیا ہوا تھا کہ عیسائی مذہب بھی تو جو ان کے باطل چیزیں چلی ہیں وہ بھی تو تواتر سے چلی آ رہی ہیں. اگر امت کے جمہوری کو دیکھنا ہے تو پھر تو عیسائیت کے جمہور کو, عیسائی اپنے جمہور کو دیکھتے ہیں, یہودی اپنے جمہور کو دیکھتے ہیں. کیا مطلب اکثریت اگر گمراہ ہو جائے
تو ہم بھی گمراہ ہو جائیں گے؟ نا نا نا، اکثریت کو نہیں دیکھنا ہم نے. بھائی عیسائی اور یہودیوں کی مثال ہمارے سامنے مت دو. یہ وہ مذہب ہیں جن کی حفاظت کا اللہ نے قیامت تک کے لیے وعدہ نہیں کیا. ان میں اکثریت کیا پوری امت بھی غلط ہو سکتی ہے، جبکہ اس قرآن کی اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا، اس دین کی حفاظت کا، کیونکہ نیا نبی نہیں آئے گا. یہاں امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اس کے بارے میں قرآن بھی موجود ہے اور احادیث بھی موجود ہیں. یہاں اگر کوئی کہا جاتا ہے نا امت ایک طرف ہے، امت غلط نہیں ہو سکتی، تو اس پہ یہ یہودیوں کی مثالیں نہیں فٹ کی جائیں گی کہ یہودی بھی تو غلط ہو سکتے ہیں. بھائی یہودی ہو سکتے ہیں کیونکہ نئے نبی نے آنا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی تھوڑی آئے گا. تو آپ یہ امت غلط نہیں ہو سکتی. تو میں بات کو سمیٹ کے بس ایک بات پہ ختم کرتا ہوں، پھر اگلے سوال کی طرف چلتا ہوں. خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ اس امت میں انڈیویجولی کسی کے فتوے کو مانا جا ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس امت میں جب بھی کوئی مفتی فتویٰ دیکھا تو پوچھا جائے گا کہ پہلوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ نہیں دیا، کیونکہ اسلام ایک اکیلے شخص پہ نازل، نبی پہ تو نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پہ، پیغمبر کے بعد کسی ایک اکیلے پہ نہیں نازل ہوا. پیغمبر کے بعد اس اسلام کو سمجھنے والے ہر دور میں بہت سارے لوگ رہیں گے. لہذا جب بھی کوئی یہ کہتا ہے نا کہ یہ میری رائے ہے، بے شک پوری امت دوسری طرف ہے لیکن میرا یہ اوپینین ہے، تو آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں. بولو بھائی پوری امت گھاس نہیں کھا سکتی، تو اکیلا گھاس کھا سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم چاروں ائمہ کو، صحابہ کو، تابعین کو، اسلاف کو، سب کو بولے انہوں نے کچھ بھی نہیں سمجھا، آپ نے سمجھا ہے. یہ نہیں ہو سکتا بھائی. یہ تو پھر اسلام پہ اعتراض ہوگا کہ اللہ نے ایک بندے کو سمجھا دیا باقیوں کو نہیں سمجھایا. یہ تو پھر اسلام محفوظ تھوڑی ہے. اور اس بندے کے جاتے ہی وہ بھی ختم. میں کوئی ایک اکیلے غامدی نہیں ہے. میں غلط ہو سکتا ہوں، میں نہیں کہہ رہا میں ہی صحیح ہوں، لیکن سارے علماء غلط اور سارے ابھی ایک آپ نئی چیزیں مارکیٹ میں لاتے رہتے ہو. ہر دفعہ کوئی عدت کے حکام سارے کو بیڑا غرق کر دیا. عدت اسلام کیا کہتا ہے؟ عورت 3 مینسز عدت گزارے گی. کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ 3 حیض عدت گزارے گی عورت. والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء. طلاق یافتہ عورتیں 3 حیض عدت گزاریں گی. 3 حیض. اس میں تو اختلاف ہے کہ یہاں قرض سے مراد طہر ہے یا حیض ہے. امام شافعی کہتے ہیں 3 پاکیاں اور امام حنیفہ کہتے ہیں 3 حیض. لیکن یہ ہے کہ 3 پاکیاں یا 3 حیض ہی گزارنے پڑیں گے، اس کے علاوہ عدت پوری نہیں ہوگی. جو حیض والی عورت ہے، مینسز جس کو آتے ہیں، آمدی صاحب نے اس کو بھی اڑا دیا. انہوں نے کہا ایکچولی اس دور میں چونکہ وہ مینسز تھے، پتہ چلتا تھا کہ حمل نہیں ہے، تو اب چونکہ الٹرا ساؤنڈ سے یا میڈیکل رپورٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ پریگننسی نہیں ہے، تو اگر پتہ چل گیا کہ پریگننسی نہیں تو کوئی عدت نہیں ہے. میرے بھائی وہ تو ایک حیض سے پتہ چل جاتا ہے کہ پریگننسی نہیں ہے، اس کے لیے 3 کے تکلف کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو ایک مینسز سے بھی پتہ چل جاتا ہے. تو شریعت نے 3 کی قید کیوں لگا دی پھر؟ اور باندی کی عدت تو 2 حیض ہے، 3 ہے ہی نہیں. آپ کہہ سکتے ہو نہیں 3 سے یقین ہوتا ہے، پھر باندی کے بارے میں کیوں ہے کہ 2 حیض عدت ہے اس کے بارے میں کیوں ہے کہ وہ 2 حیض عدت گزارے گی؟ پھر جس کی موت واقع ہو جائے اس کی 4 مہینے 10 دن کیوں ہے؟ حالانکہ اس کو جب 3 حیض آئے تو عدت پوری ہو جانی چاہیے اس کی. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک عورت بیوہ ہوئی، قرآن کہتے ہیں اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن. حالانکہ پہلا حیض آئے گا پتہ چل جائے گا پیٹ میں بچہ نہیں ہے، دوسرا حیض آئے گا پھر بھی پتہ چل، تیسرا حیض آئے گا نہیں، شریعت کہہ رہی ہے نہیں 4 مہینے 10 دن مکمل کرنے اس نے. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ عدت کے احکام توقیفی ہیں. توقیفی کا مطلب اس میں عقل اور رائے کا دخل نہیں ہے. ان کو کہتے ہیں امر تعبدی. بطور عبادت اللہ نے ہمیں کچھ احکام دیے ہیں کہ تم اللہ کے غلام ہو، جیسے کہا گیا ویسے عمل کرو. اس کو امر تعبدی کہتے ہیں شریعت میں، کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم پر اللہ کی عبادت فرض ہے. تو کچھ احکام اللہ نے ایسے دے دیے جس کی لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے کرنا ہے ہم نے. یہ بالکل ایسے شیطان کو اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، شیطان کی کھوپڑی میں یہ بات آئی نہیں کہ میں کیوں سجدہ کروں بھائی. تو آئے نہ آئے بھائی تیرے سجدہ تو تجھے کرنا پڑے گا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دے دیا بیٹے کو ذبح کرو، دے دیا کہ نہیں دے دیا؟ پھر بھی ذبح کرنا پڑا ابراہیم علیہ السلام کو. تو اس کو کہتے ہیں امر تعبدی. تو عدت کے حکام کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ شریعت میں جب عدت کے حکام پہ غور کیا جائے تو اس میں ہمیں کچھ ایسی پیچیدگیاں نظر آتی ہیں جن کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ حکم ایسے دیا گیا ہے بس. مثال کے طور پر اب حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک عورت 4 مہینے 10 دن عدت گزارے، لیکن جو حمل والی عورت ہے ادھر شوہر کی وفات ہوئی، 1 منٹ کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، 1 منٹ میں اس کی عدت ختم. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یہ تو اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ عدت کا حکم اس لیے تھا تاکہ پتہ چل جائے کہ پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں. اب اس کے بچہ ہو گیا تو ظاہر ہے نہیں ہے. لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے پھر 4 مہینے 10 دن کیوں انتظار کروائے جا رہے ہیں؟ بھائی وہ تو 3 مہینے میں پتہ چل جائے گا، 3 حیض آئیں گے پتہ چل جائے گا کہ بچہ پیٹ میں نہیں ہے. پھر بوڑھی عورتیں
جو حیض و نفاس سے مایوس ہو چکی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، وہ عورتیں جن کو حیض آنا بند ہو گیا، بڈھی ہو گئی. جب عورت کو حیض آنا بند ہو جائے تو بچے کا چانس ہی ختم ہو جاتا ہے. ان کی عدت بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ طلاق کی صورت میں 3 مہینے ہیں اور موت کی صورت میں 4 مہینے 10 دن. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی یہ امور تعبدیاں ہیں، توقیفیاں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آرڈرز ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے. اس میں لاجک واجک میں جاؤ گے تو پھنستے چلے جاؤ گے. تو عامدی صاحب نے بلا وجہ کی ایک لاجک نکال دی کہ الٹرا ساؤنڈ کرا دو. الٹرا ساؤنڈ ہی کرا کے اگر ہوتا تو ایک حیض سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے بچہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی اس میں یہ لاجک پیش کرے کہ وہ ایک حیض میں اس کا امکان ہے کہ شاید جھوٹ بول رہی ہو، حیض نہ آیا، اس نے بول دیا حیض آیا، تو 3 میں بھی تو جھوٹ بول سکتی ہے وہ. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے دین علماء سے سیکھو میرے بھائی، جو صدیوں سے علماء چلے آ رہے ہیں. باقی میں آج کچھ بول گیا کافی حد تک، تو پھر لوگ کہتے ہیں غامدی صاحب نے یہ کیا. میں کب کہہ رہا ہوں سارے کام غلط کر رہے ہیں. بعض چیزوں کا غامدی صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا. قربانی کے فلسفے کے بارے میں جو غامدی صاحب نے جواب دیا، بقرعید کی قربانی پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، بڑا اچھا خاندانی جواب دیا غامدی صاحب نے. تو بس جو اچھا جواب ہے وہی ٹھیک ہے. باقی بہت بڑے بڑے مسائل میں بڑے بڑے بلنڈر کیے. قادیانیوں کو کہتے ہیں کہ کافر مت کہو. بھائی کیا کہیں پھر؟ مسلم کہیں؟ کہہ رہے بس ان کی جو رائے ہے، ہم مسلم ہیں. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کوئی ٹھیکیدار تھوڑی ہے کسی کو کافر کہنے کے، لہٰذا ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے.